السلام علیکم، عظمیٰ صدیق ناولز میں خوش آمدید۔ آج جو ہم ناول پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، ثمینہ صداقت مکمل ناول۔ ایبٹ آباد کے نزدیکی گاؤں کے خوبصورت پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کے درمیان نیلے رنگ کی جیپ گول سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ ڈرائیور نے جیسے قسم کھائی تھی وہ آگے پیچھے دیکھے بغیر جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنی سواری کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا کے ہی دم لے گا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس طرح جیپ چلانے سے تمہارا مقصد مجھ سے جان چھڑانا ہے؟ ہینڈل کو مضبوطی سے تھامے سلا نے چیخ کر کہا تھا۔ رفتار کو آہستہ کرو، بلکہ ایسا کرو جیپ روکو اور سامنے پہاڑ سے مجھے دھکا دے دو۔ سلا کے نادر مشورے کے بعد بھی رفتار آہستہ نہ ہوئی۔ سلا نے ہونٹ پیچ کر غصے سے اس بے حس انسان کو دیکھا۔ وہ یہاں گاؤں آخری دفعہ شاید 1.5 سال پہلے سردیوں میں آئی تھی۔ اسے آج معلوم ہوا اس کا دل ان پہاڑوں کو بھول گیا ہے، اس لیے اسے ڈر کے ساتھ متلی سی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ عجیب منطق تھی۔ کیان، مجھے الٹی آ رہی ہے، تمہارا یہ حسین جہاز خراب ہو جائے گا۔ جیپ سیکنڈ میں آہستہ ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ آگے سے ایک شاپر بھی پکڑایا گیا تھا جس میں سلا کو رنگ برنگی ٹرافیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے شاپر پکڑ لیا۔ ہاں، پیچھے والا خوف سے مر جائے تو خیر ہے، تمہارا بس یہ ہوائی جہاز خراب نہ ہو جائے۔ وہ جل کر گویا ہوئی تھی۔ باقی راستہ وہ خاموش رہی۔ سامنے بیٹھے پتھر سے سر ٹکرانے کا کیا فائدہ؟ میں کتنے عرصے بعد واپس آئی ہوں۔ کافی دیر بعد باہر دوڑتے بھاگتے پہاڑوں کو دیکھتے وہ اپنے آپ سے آواز میں مخاطب ہوئی۔ سامنے اس کا گھر نظر آ رہا تھا۔ 1 سال بے اختیار کیان کے منہ سے نکلا، پھر جیسے اس نے زبان دبا لی تھی۔ 1.5 سال، سلا نے تصحیح کی تھی۔ آپ کا گھر آ گیا ہے، وہ جیپ روکتے ہوئے بولا تھا۔ جی مجھے نظر آ رہا ہے، سلا نے چادر سنبھالتے ہوئے چڑھ کر کہا۔ دونوں جیپ سے اترے۔ سلا نے گہری سانس لی۔ صاف ہوا پھیپھڑوں میں گئی تو اسے ایک دم سے کھانسی آ گئی تھی۔ لاہور میں رہتے ہوئے پھیپھڑوں کو اس صاف ہوا کی عادت نہیں رہی تھی۔ وہ اسی بات کو سوچتے ہنسی۔ اس نے پیچھے مڑ کر ڈگی سے سامان نکالتے کیان کو دیکھا جو 1.5 گھنٹے کا سفر آدھے گھنٹے میں طے کر کے اب جلدی جلدی سامان نکال رہا تھا۔ تمہارے پیچھے پولیس لگی ہے؟ سلا نے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا 2 سال پہلے تھا۔ شاید 2 سال پہلے کپڑوں کا رنگ بھی یہی تھا اور شاید یہی سوٹ ہو اور بال وہ بھی ایسے ہی ماتھے پہ گرے ہوئے تھے۔ آپ ڈگی کو زور سے بند کرتے اس کی آنکھوں میں سختی سے دیکھتے ہوئے اس نے پہلی بار بات کی تھی۔ سلا نے ابرو اٹھائے۔ آپ مجھے آپ کہہ کے مخاطب ہوں۔ میں آپ کا رشتہ دار ہوں نہ دوست، اس لیے فاصلہ رکھیں اور تمیز سے بات کریں۔ ایک بیگ کندھے پر ڈالتے دوسرے کو گھسیٹتے وہ آگے بڑھا تھا۔ کچھ سال پہلے سلا اس کی ان سب باتوں پر ٹھیک ہے کہہ کے آگے بڑھ جاتی تھی۔ آج وہ کہکے لگا کر ہنسی تھی۔ اوکے باس، جو تمہارا حکم۔ آنکھوں میں آئے افسوس کو چھپاتے وہ اس کے پاس سے تیز قدم سے چلتی ہوئی گھر کی جانب بڑھی تھی۔ کیان نے پاس سے گزرتی لڑکی کو دیکھا۔ چادر کندھوں پر تھی، وہ دیکھ سکتا تھا اس کے بال کندھوں تک بھی نہیں آ رہے تھے۔ سامنے سے سارے گھر والے آنے لگے۔ چچا یہ سامان، سلا کے ابو کے پاس رکتے ہوئے اس نے سامان آگے کیا تھا۔ بیٹا اندر یہ سامان رکھ دو۔ ان کے کہنے کے باوجود کیان اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ میں رکھتا ہوں، سلا کا بڑا بھائی فوراً آگے بڑھا تھا۔ یار کیان، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، تم اتنے مصروف ہوتے ہو، اس کے باوجود میں نے تم سے سلا کو لانے کی ذمہ داری ڈال دی تھی۔ مجھے پتا ہوتا اکبر آ رہا ہے تو کبھی تم سے نہ کہتا۔ مقصود صاحب نے کیان کے کندھوں پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ آپ کو جو بھی کام ہو میں حاضر ہوں، وہ مسکرایا۔ بس تمہاری یہ بات اور میری ساری فکریں دور۔ کیان کا فون بجنے لگا تھا۔ مقصود صاحب خاموش ہوئے۔ وہ انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ ابا آپ مجھے بتا دیں، میں سلا کو لاتا۔ کس پر یقین کر لیتے ہیں آپ؟ اکبر کی آواز اتنی اونچی تھی کہ تیسرے محلے تک بھی چلی جاتی۔ یہ کسے سنانے کے لیے اونچی کی آواز؟ کیان خوب جانتا تھا، یہ میرا اعتبار والا بچہ ہے۔ مقصود کے الفاظ نے باقی سارا دن کیان کے کانوں میں بازگشت کی تھی۔ جتنی تیزی سے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچا تھا اب اس کی رفتار اتنی ہی کم تھی، اتنی کم کہ آپ جیپ سے اتر کے پیدل چلنا شروع کرو تب بھی آگے نکل جاؤ۔ اس نے کئی موڑ کاٹتے ایک جگہ چڑھائی پر جب جیپ روک دی، جیپ سے اتر کر مزید چڑھائی پر چڑھتا اوپر پہنچا۔ اس جگہ سے سارے گاؤں کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، لیکن گاؤں والوں کو آپ ایک کیڑے کی مانند ہی دیکھ سکتے تھے۔ وہ پہاڑ کے آخری کونے میں ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھ گیا تھا۔ کیان مصطفیٰ علاقے کے خوبصورت لوگوں میں اس کا پہلا نمبر تھا۔ دل کا اتنا اچھا، سارے علاقے میں کسی کو کوئی کام ہوتا تو وہ دوڑ دوڑ کر کیان کے پاس آتا اور کیان اس کے منہ پر انکار کرتے ایک پل نہیں لگاتا تھا۔ لیکن خدا جانے وہ کام ہو بھی کیسے جاتا تھا۔ پیدا ہونے سے جوانی تک وہ اسی علاقے میں رہا تھا۔ ساری دنیا گھومنے کا شوق سالوں پہلے کوزے میں بند کر کے اس نے اسی پہاڑ سے نیچے پھینک دیا تھا۔
بادلوں نے اس سے اشارے میں پوچھا تھا کہ وہ اتنا غمگین کیوں دکھ رہا ہے۔ بادل تھوڑے قریب آتے تو اس کے کانوں میں ہونے والی بازگشت اعتماد والا بچہ سے لازمی معنی اخذ کر لیتے یا آنکھوں میں دیکھتے تو ضرور کندھوں تک کٹے بال نظر آ جاتے۔ کیان نے سر جھٹکا، فون مسلسل بج رہا تھا۔ ناکام عاشق بھابھی کو گھر تک پہنچا دیا تو اور بھی کام دیکھ لے۔ یہ اپنے ٹیلے پہ جا کے سوگ منا رہا ہے۔ فون کے اسپیکر میں کمال کی چیختی ہوئی آواز آئی تھی۔ کمال کیان کا جگری دوست تھا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی لیکن کمال اور کیان پیدا ہونے سے اب تک اس گاؤں میں جڑواں بھائیوں کی طرح قیام پذیر تھے۔ کیان کا نام دیکھتے ہی کمال کے والدین نے اس کا نام کمال رکھ دیا تھا۔ کمال کی بات پر کیان نے آس پاس دیکھا، کمال یہی تھا یا اس کا کوئی بھوت اسے دیکھ رہا تھا؟ نہیں آ رہا میں، یہ کہتے اس نے کھٹ سے فون بند کیا اور پھر اٹھ کر واپسی کی راہ بھی لی۔ فکر معاش سوگ بھی منانے نہیں دیتی۔ رات کے 8 بجے گھر میں داخل ہوتے ہی کیان نے گھر کی ساری بتیاں بند کی تھی۔ لالٹین جلا لو، ان بتیوں کو اتروا دو۔ جب یہ بتیاں رات کو بھی روشن نہیں کرنے دیتی تو دنیا دکھاوے کے لیے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ درمیان کے کمرے کی دو میں سے ایک بجتی بجھانے پر اسے چنگھاڑتی آواز آئی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا۔ سامنے صوفے پر اس کے والدین بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ انہیں سلام کرتے ہوئے وہ ان کے صوفے کے پاس قالین پر بیٹھ گیا اور صوفے سے کمر ٹکا کے اپنی گردن دبائی۔ چندا کھانا لاؤں؟ آج تو تم پورا دن گھر نہیں آئے۔ امی فوراً بولی، اب کہاں گھر آئے گا؟ سنا ہے وکیلنی صاحبہ آ گئی۔ ابو کے کہنے پہ اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ آپ کو میں نے گھر سے نکلتے نہیں دیکھا، مگر پھر بھی آپ کو سارے علاقے کی خبر رہتی ہے۔ آپ کے پاس ہر چیز کی نالج ہوتی ہے۔ کیان نے مصطفیٰ صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے خشک خوبانی کھاتے کہکے لگایا۔ ان کے جیسے دوستوں کا کام کیا ہے؟ فارغ بچوں پر ساری ذمہ داری ڈال کر خود پورا دن سوتے ہیں، کھاتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں۔ امی نے جل کر سامنے بیٹھے شوہر کو دیکھا تھا۔ ہاں، سالوں سے تو یہ کل کا لڑکا تمہیں کھلا رہا ہے نا؟ بس ناشکری عورتوں کی باتیں۔ مصطفیٰ صاحب کی بات پر کیان نے آنکھیں مینچی، ساتھ منہ سے یار بھی نکلا۔ ہاں، ہم ناشکری عورتیں ہیں، اور جو آپ مرد ہڈ حرام ہوتے ہیں، سارا دن گھر رہنے کے بجائے بیٹے کے ساتھ چلے جائیں۔ ریسٹ ہاؤس بھی میرا بچہ خود دیکھتا ہے اور زمین بھی، یہ گھر بھی، کسی کو ضرورت ہو تب بھی کیان 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 نہ ہو گیا مشین ہو گئی۔ ایمن بیگم بولنا شروع ہوئیں تو پھر کوئی انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ تو ریسٹ ہاؤس چلاتے بھی تو میرے دوست ہیں۔ سارے علاقے میں کوئی بھی سیاح آئے تو کھینچ تان کے ریسٹ ہاؤس لاتے ہیں، ورنہ اسے کیا پتا بزنس کا۔ ابو کے کہنے پہ اس نے منہ کھول کر اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ رہنے بھی دے، جو آپ کے دوست سیاح لاتے ہیں کنگلے ریسٹ ہاؤس میں، ایک پائی آپ کی نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے محنت کی ہے، اور زمین پر بھی اسی نے محنت۔ امی کی بات کاٹی گئی۔ زمین تھی کس کی؟ میری نہ ہوتی تو کہاں کاشتکاری کرتا؟ ابو اکھڑے، جیسی زمین تھی آپ کی ہی تھی، بنجر ویران، اس پر محنت کس نے کی؟ میرے بیٹے نے کی۔ امی اپنی طرف انگلی کرتے بول رہی تھی، میرا بیٹا میرا بیٹا، کیا میرا کچھ نہیں لگتا؟ ابو نے خوبانی پلیٹ میں واپس رکھ دی۔ انہیں یاد آیا، یہ کل کا لڑکا ان کا بیٹا بھی ہے۔ کیان نے گہری سانس لیتے ہوئے ہاتھ کھڑے کیے۔ امی مجھے کھانا دے دیں۔ بیٹا ہوتا تو دشمنی نکالتے، آپ کتنا شوق تھا اسے پڑھنے کا، لیکن نہیں۔ امی کی بات پر کیان آہستہ سے قالین سے اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اس معرکے کو ختم نہیں کروا سکتا تھا۔ کس کے لیے کیا تھا؟ تم سب کے لیے۔ دیکھا ڈگری لے کر کیا کر لیتا؟ اب دیکھو کامیاب ہے میری وجہ سے۔ ابو کی آواز دروازہ بند کرنے سے پہلے سے آئی تھی۔ یہ بحث پتہ نہیں کب رکنی تھی۔ کھانا ملے گا کہ نہیں؟ کوئی امکان نہیں تھا۔ کیا یہ دونوں پورا دن ایسے ہی لڑتے ہیں یا میرے آنے پر یہ روایت پوری کرتے ہیں؟ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس نے اونچی آواز سے کمرے کی کھڑکی کے پاس کرسی پر بیٹھی اپنی بہن سے پوچھا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، انہیں ہم دونوں کو دیکھ کر لڑنا یاد آتا ہے۔ ہاسٹل سے فون کرو تب لڑ رہے ہوتے ہیں، اب گھر آئی ہوں تب بحث میں لگے ہیں۔ میری تو چھٹیاں برباد ہو گئی ہیں بھائی، اس کے اکلوتی بہن بیچارگی سے بولی۔ کیان نے کہکے لگایا۔ یہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے؟ کیان نے ہنستے ہوئے سوال کیا۔ کہاں، پہلے امی خاموش ہو جاتی تھی، جب سے آپ نے کمانا شروع کیا ہے تب سے زیادہ شیر ہو گئی ہیں۔ معصومہ کتاب بند کرتے ہنسی۔ کھانا لا دوں آپ کو؟ معصومہ نے ہمدردی سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ صبح کا تھکا ہارا گھر آیا تو گھر میں تماشا لگا ہوا تھا۔ نہیں بس میں سوؤں گا، یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کی اور منٹوں میں سو گیا۔ معصومہ نے کتاب بند کرتے ہوئے اسے دیکھا، پھر اسے وہ وکیلنی بھی یاد آئی تھی۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا اور بتی بند کرتے اور دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ امی ابو باہر بیٹھے اپنا اپنا فون یوز کر رہے تھے۔ آج وہ گھر سے پیدل نکل آیا تھا، ورنہ گاؤں کا چپا چپا جانتا تھا کہ اگر دوسرے سیارے پر بھی کیان نے جانا ہوتا تو اپنی جیپ پر ہی جائے گا، یا اگر دکان سے ہی دہی لانا ہوتا تو تب بھی وہ گھر سے پاؤں نکالنے سے پہلے اپنی جیپ نکالتا ہے۔ لیکن آج وہ پیدل اپنی راہ پر گامزن تھا۔
کافی لوگوں نے کیان کو جیپ کے بغیر دیکھا تو انگلیاں دابی۔ کیان نے آنکھیں میچ کر سر ہلایا۔ چڑھائی چڑھ کر وہ اپنی زمین کے پاس آیا تھا جس پہ اس کے ماں باپ روز لڑتے تھے، لیکن کسی کی آواز پر اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ بڑی محنت کی باس نے۔ زعفران کے دور تک پھیلے پودوں کو دیکھتے ہوئے سلا کی آواز آئی، وہ آواز جس پر کیان کے قدم زنجیر ہونا صدا سے قلم بند تھے۔ یار لیکن کچھ لوگوں کی نظر ہے اس کی زمین پر۔ کمال کی آواز پر کیان نے سر پکڑا۔ کس کی؟ آگے سے غصے کے ساتھ تجسس بھری آواز آئی۔ کیان بغیر دیکھے بھی بتا سکتا تھا کہ اس نے اپنے آستینیں اوپر چڑھائی ہوں گی، اس کے باپ کی۔ کمال کی بات پر سلا کا قہقہ بلند ہوا۔ کمال اور سلا کیان کو دیکھا تو ہنسی روکی، سلام بھی کیا جس کا جواب ان دونوں کو سنائی نہیں دیا۔ وہ کام کرتے مزدوروں کے پاس جا کر کچھ پوچھ رہا تھا۔ اکتوبر کا آخر تھا، کیسری پھول کھل گئے تھے، اب انہیں اتار کر سب مزدور مل کر سامنے بنے ایک کمرے میں لے جا رہے تھے۔ سلا کے ہاتھ میں بھی ٹوکری تھی جسے کوہنی پر لٹکائے اس نے ایک دو پھول ہی چنے ہوں گے۔ کیان نے ان دونوں کے پاس آتے ان کی ٹوکریاں دیکھی جو خالی تھی، ہاتھ نہیں چل رہے تھے پر زبان توبہ توبہ۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کام کرنے تھوڑی آئے ہیں، مہمان ہیں ہم دونوں۔ سلا کی بات پر کمال نے سر ہلایا۔ مجھے بن بلائے مہمان پسند ہے، نہ کسی کا یہاں آنا، آپ دونوں جا سکتے ہیں۔ کیان کی بات پر پھول توڑتی سلا کا ہاتھ روکا۔ اس کی طرف نہ دیکھتے بھی کیان نے دیکھ لیا تھا۔ اب تو آ گئے، نکال سکتے ہو تو نکال کے دکھاؤ۔ ایک پھول کو کان کے پیچھے الجھتے سلا نے لاپرواہی سے کہا۔ کندھے سے اوپر آتے بال آج بھی کھلے تھے اور کان کے پیچھے لگایا پھول وہ ان کیسری پھولوں کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ تمہاری گردن ٹوٹ جائے گی۔ دوسروں کی باتوں پر سر دھنتے دھنتے گیسٹ ہاؤس میں کون ہے؟ کمال کے ہلتے سر پر کیان نے چوٹ کی تھی۔ پرویز ہے، اور میں چلا جاتا ہوں۔ کمال برا مان کر ٹوکری میں پھول توڑ توڑ کر رکھنے لگا۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کی بن مانگے مدد نہ کرو، قدر نہیں کرتے لوگ، سلا نے کیان کو دیکھتے ہوئے اونچی آواز سے کہا۔ اب وہ بھی ٹوکری میں بہت دھیان سے پھول رکھ رہا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، اگر آپ دونوں ابھی بھی اس زرعی قول کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیں تو بہتر ہوگا۔ اس کے ٹھہر ٹھہر کے کہنے پر سلا اور کمال نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد کافی دیر وہ تینوں خاموشی سے پھول چنتے رہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میری ہاں میں ہاں ملانا تمہارا پسندیدہ مشغلہ تھا، اپنی عادات کیوں بدلی؟ اچھی عادات چھوڑتے ہیں بھلا؟ کیان کے ساتھ والی قطار سے پھول چنتے سلا نے بردباری سے سمجھایا۔ یہ پھول اتار دیں، زہر لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کیان نے طنز کیا۔ سلا نے لٹکتے ہوئے پھول کو پن کے ساتھ صحیح سے لگایا، کہیں گر نہ جائے کسی کی نظر سے۔ تم بھول رہے ہو، میں نے کبھی تمہاری ہاں میں ہاں نہیں ملائی۔ سلا کی بات پر اس نے ہاتھ جھلائے۔ کام کرتے لوگ کیان کو آواز دے کر بتانے لگے کہ وہ کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ کیان نے انگوٹھا دکھاتے انہیں اوکے کا اشارہ کیا تھا۔ ایک عورت ان دونوں کی طرف آ رہی تھی۔ یہ لو بیٹا، ایک چنگیتر میں چھلی دیتے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ کیان کا نہیں چاہیے، اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ اس کے نہیں کی عادت سب کو اتنی پتہ تھی کہ اب ہر کسی نے سنجیدہ لینا چھوڑ دیا تھا۔ سلا یہ منظر دیکھتے ہوئے ہنسی اور اس کے ہاتھ سے چنگیتر لے کر کیان نے منہ کھولے کندھے اچکائے۔ اس گاؤں میں کوئی اسے سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتا تھا؟ سلا ایک طرف سوکھی جگہ پر بیٹھ گئی۔ سامنے اونچے نیچے پہاڑ تھے۔ اس نے بھٹا کھاتے اسے سراہا، گرم خوشبودار۔ کیان نے اسے پیچھے سے دیکھا۔ ہلکے رنگ کا سوٹ اور اسی رنگ کی شال کندھوں پر ڈالے وہ چھلی کھاتے واہ واہ کر رہی تھی۔ اس کی قمیص پر مٹی کے نشانات تھے لیکن پرواہ کسے تھی؟ وہ پیچھے سے بھی کیسری پھول کو پن کے ساتھ لٹکے دیکھ کر کیوں مسکرایا؟ وہ پھول چنتا رہا۔ سلا پیچھے مڑی۔ اس کی قمیص شلوار کا رنگ سلا کے کپڑوں جیسا ہی تھا، خاکستری رنگ۔ اس نے منہ پھیرا۔ اسکول کی چھٹی کا وقت تھا، بچے دھڑا دھڑ اسکول سے گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کہ جیل سے قیدی 100 سال بعد نکلے ہوں۔ اسی لمحے اس کے ساتھ کوئی آ کر بیٹھا تھا، کیان مصطفیٰ۔ سلا نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ چنگیر سے ایک چھلی اٹھا رہا تھا۔ مجھے وقت سے زیادہ کوئی چیز دلچسپ نہیں لگتی، وقت ایسے اٹھتا ہے جیسے کہ بادل۔ سلا سفید گول بادلوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، پھر رکی۔ نہیں، ان کی رفتار تو بہت کم ہے۔ چھلی کھاتے اس نے اپنی بات کی نفی کی تھی۔ کیان سے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ ان کا صابن سلو ہے، وہ خود سے مخاطب تھی۔ ان کے سامنے سے 4 بچے گزر رہے تھے، 3 لڑکیاں اور 1 لڑکا، نیلے یونیفارم میں۔ سلا نے ہاتھ ہلایا تھا، آگے سے پورے جوش و خروش سے ہاتھ ہلائے گئے تھے۔ ہم بھی ایسے ہی ہاتھ ہلائے جاتے تھے۔ آگے رستہ دیکھنے سے زیادہ دلچسپی ہاتھ ہلانے میں ہوتی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ مسکرائے تھے۔ کیان، کمال، سلا اور ساتھ نمرا جس کی شادی لاہور میں ہوئی تھی۔ ان چاروں کا گروپ بچپن سے ساتھ ساتھ تھا۔ نرسری کلاس میں یہ چاروں ہی روتے بلکتے آئے تھے۔ ایک ساتھ گلا پھاڑ کے روتے، چاروں آنکھیں کھول کے ایک دوسرے کو دیکھتے، پھر مزید رفتار سے رونا شروع کر دیتے۔ استانیوں کو ہنسی روکنا محال ہو جاتا ہے۔ ایک ہفتہ وہ جیسے رونے کے مقابلے میں لگے رہے، پھر نمرا نے بڑی آپا
بنتے اپنے بیگ سے چاکلیٹ نکال کر تینوں کو دی، یہ جیسے دوستی کی شروعات تھی۔ ان چاروں کے گھر بھی کچھ فاصلے پر تھے، اس لیے اکٹھے اسکول جاتے اور آتے۔ ان کا بہترین مشغلہ سیاحوں کو ہاتھ ہلانا تھا۔ ٹیڑھے میڑھے راستوں پر چلتے، ہنستے مسکراتے وہ چاروں، جن میں سے دو اب لا تعلق سے بیٹھے تھے۔ وہ مس یاد ہیں جو پنجاب سے آئی تھیں؟ پہلے دن انہوں نے جوش و خروش سے بتایا تھا کہ ان کا پہاڑی علاقے میں پڑھانے کا خواب بچپن سے تھا۔ چھلی واپس چنگیر میں رکھتے سلا نے ہنستے ہوئے قصہ شروع کیا تھا، اور پھر اسے ہنسی کا دورہ پڑا تھا، اور پھر ہفتے بعد وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ پانی نہیں آتا، پانی آ بھی جائے تو اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ اس سے یہاں بجلی کیوں نہیں؟ کیا اس نے یاد کرتے بات مکمل کی؟ ہاں، اور بمشکل مہینے بعد وہ لیو پر چلی گئی تھی، اس کے بعد سے کبھی نظر نہیں آئی۔ وہ دونوں مسکرائے، سامنے ہاتھ ہلاتے۔ ان بچوں میں سے ایک پتھر سے اٹک کے نیچے گرنے لگا تو دونوں کے منہ سے اکٹھے اف نکلا۔ سلا نے ابرو اٹھا کر ساتھ بیٹھے کیان کو دیکھا، جو تھوڑے اوپر ہو کر ان بچوں کو دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے چوٹ تو نہیں آئی۔ یاد ہے جب میں گرتی تھی تب تو تم نے کبھی یہ اف کی آواز نہیں نکالی تھی؟ ان چاروں میں سے سب سے زیادہ سلا گرتی تھی۔ بقول اس کی روح پہاڑوں کے لیے بنی ہی نہیں تھی، ورنہ کوئی مقامی اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ مدد کرنے کے بجائے تم دانت نکالتے تھے۔ سلا نے افسوس میں سر ہلایا۔ کیان کا کہکہ بلند ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے منظر گھوما تھا۔ تو عورتوں کو مضبوط ہونا چاہیے۔ سلا نے آنکھیں نکالی۔ عورت؟ میں بچی تھی یار، وہ اس کی طرف پلٹی۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ تمہیں ابھی بھی پہاڑوں پر چڑھنا نہیں آتا۔ تم ہمیشہ اترتے ہوئے وزن پنجوں پر ڈال دیتی ہو، ایڑیوں پر وزن ڈالتے پسند نہیں کرتی۔ کیان نے ہنسی روکتے سے کہا تھا، تمہارے دلائل میرے بچپن کے زخم نہیں بھر سکتے، وہ ڈرامائی انداز میں بولی۔ اسی لیے کہتا ہوں عورت کو مضبوط ہونا چاہیے۔ سلا نے ہونٹ بھینچے، ابرو اٹھا کر اس کو لکیر کے فقیر کو دیکھا۔ ہاں بھئی، مضبوط ہونا چاہیے ہمیں، پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے، سب اکیلے کرنا بھی آنا چاہیے، لیکن اس سب کے باوجود کیا ہم عملی لڑکیاں یہ حق نہیں رکھتی ہیں کہ جب کبھی گرنے لگے تو کوئی تھامنے والا ہو؟ جب سب کام اکیلے کر کے دل اوب جائے تو یہ کہنے والا ہو کہ سانس لو، میں ہوں؟ جب ٹھوکر لگے تو کوئی پاؤں سے پتھر ہٹانے والا ہو؟ کیان نے اسے بولتے دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مسکراہٹ مدھم ہوئی، دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ اس سے میں نے یہی کہا تھا، اور اس نے مجھے کیا کہا؟ تمہارا کیان بھی یہی کہتا ہے؟ سلا نے کہتے ہوئے اس کی طرف رخ کیا تھا، آنکھوں میں کہیں نمی تھی۔ کیان نے اس سے نظریں نہیں پھیری۔ تمہیں پتہ ہے یہ بال میں نے کیوں کٹوائے؟ کیونکہ کیان مصطفیٰ کو لڑکیوں پر چھوٹے بال پسند نہیں تھے۔ تمہیں گلا پھاڑنے والی لڑکیاں نہیں پسند تھی تو میں اتنا چیختی کہ گلا سوکھ گیا۔ پھر بھی کیوں ہر دفعہ واپسی پر میں دعا مانگتی تھی کہ اس نمبر والی پلیٹ والی جیپ سے میرے سامنے کھڑی ہو؟ کیان نے نظریں پھیری، گلٹی معدوم ہوئی۔ اس نے ایسے ظاہر کیا کہ اس کے کان سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ سارے دھوکے میں نے دیے، اپنے آپ کو بھی اور اسے بھی، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ کیان نے تھوک نگلا۔ بزدل مردوں کو انسان کے رتبے سے بھی گرا دینا چاہیے، شاید گالی دی تھی۔ سلا نے اس سے نظریں ہٹا کر گہری سانس لی، پھر وہ اٹھ گئی۔ واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو پتھر راستے میں آیا، وہ گرتے گرتے بچی۔ اسے سہارا نہیں دیا گیا تھا، اسے پتہ تھا وہ کھائی میں بھی گرتی تب بھی اسے سہارا نہ ملتا۔ سامنے سے ملازمین واپس آ رہے تھے۔ کمال فون سننے نیچے گیا تھا، اس نے بھی اسے ہاتھ ہلایا، لیکن وہ خاموشی سے چلنے لگی۔ لیکن اس کے چہرے پہ لکھا تھا، اگر کسی نے اسے سلا بھی کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دے گی۔ کیان کے چہرے پہ تکلیف تھی۔ اٹھ کر سلا کے قدموں پر قدم رکھتا وہ رکا، پن کے ساتھ کیسری پھول گرا ہوا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے اس نے سامنے بیٹھے گول میز کانفرنس کو دیکھا۔ اس کی امی، ابو، بڑے بھائی اکبر، بھابھی اور آس پاس ان کے دونوں بیٹے فٹ بال سے کھیل رہے تھے۔ وہ بھائیوں سے 7 سال چھوٹی تھی۔ اس سب نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کدھر ہو تم؟ صبح سے سلا نظر ہی نہیں آئی، بھابھی نے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بس ایسے ہی واک پر تھی، اس نے اکبر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جو کب پکڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اکیلی تھی؟ اکبر کے سوال پہ ابو نے فوراً، آ جاؤ بیٹی، چائے پیو ہمارے ساتھ۔ نہیں، کمال و کیان تھے۔ وہ ابو کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اکبر نے جیسے کڑوا گھونٹ بھرا تھا۔ امی نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے جلدی سے بات بدلی تھی۔ بھابھی نے منع خرجی سے سلا کو دیکھا، جو اپنے باپ سے ہنستے ہوئے بات کر رہی تھی۔ اب یہاں تو کورس جوائن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے نا تمہارا؟ اکبر کے سوال پر سلا نے کپ ٹیبل پہ رکھا۔ آپ سے کس نے کہا؟ میرا 100% ارادہ ہے۔ اکبر کے ماتھے پر بل آئے۔ سلا، اکبر نے بھی کپ آواز کے ساتھ ٹیبل پہ رکھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ اب تم یہاں پریکٹس کرو گی اپنے علاقے میں؟ ان کی بات پر سلا نے ٹیک لگائی۔ بھائی ایبٹ آباد جاؤں گی، یہاں سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ سب سمجھتے ہوئے وہ بھی نہ سمجھ بنی۔ یہ ہمارا علاقہ ہے، نام ہے میرا میجر اکبر ہوں میں، ابا کا نام ہے، ہمارے خاندان کی عزت ہے۔ اکبر کی بات پر سلا نے ہاتھ اٹھائے۔ دیکھیں بھائی، میں آپ سب کے مشورے پر چلتی ہوں، ہم ووٹنگ کر لیتے ہیں۔ اگر زیادہ لوگوں نے اس کی مخالفت کی تو بس ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی۔
کوٹ، وہ مزے سے بولی۔ ولید اور ریان بھائی، امی ابو اور آپ۔ وہ واٹس ایپ پر پول بنا رہی تھی۔ اکبر نے بمشکل اپنے آپ کو روکا تھا۔ گروپ میں شیئر کرتے کے ساتھ ہی سیکنڈ میں سب نے ووٹ کیا تھا۔ اکبر اور ولید کے علاوہ سب نے ہاں میں جواب دیا تو صلہ نے فون ٹیبل کے درمیان میں رکھ دیا کہ یہ دیکھ لیں۔ بھابھی اس مذائقہ خیز صورتحال پر ہنسی روکتے سر ہلا رہی تھی۔ اگر اس دنیا میں کوئی تیز ہے تو وہ ان کی اکلوتی ننند ہے۔ تم اس وکالت کے پیچھے ایسے پاگل ہو جیسے بہت قابل وکیل ہو۔ بمشکل 4 کیسیں جیتے ہیں تم نے۔ کچھ نہیں ملا تو اکبر نے طنز کے تیر چلائے۔ صلہ بے اختیار ہنسی۔ اس کے بھائی نے ایک کیس زیادہ بتا دیا تھا۔ بھائی اب آپ کی طرح ہر کوئی جینیس تو نہیں ہو سکتا نا، ان میجرز کی فیملی میں ایک اونلی اولاد تو نہیں بنتی نا۔ بھابھی نے بس تالی نہیں بجائی۔ ان کی نظر اب مکھن لگا رہی تھی جس کا فائدہ سامنے ظاہر تھا۔ ان کا شوہر مسکرا رہا تھا۔ کیان نے آنکھیں ملتے ہوئے وقت دیکھا۔ صبح کے 8 بج گئے تھے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے سویا تو اب اٹھا تھا۔ خیر اس نے کون سا نوکری پر جانا تھا۔ اگر آج دن کا آغاز گھنٹے بعد بھی ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ ابھی وہ کمبل دوبارہ سر تک تانتا کہ اسے گھر میں ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ وہ شور کے باوجود بھی لیٹا رہا، لیکن نہیں، یہ کمال کی آواز تھی۔ اس نے کرا کے کمبل کو پھینکنے کے انداز میں اتارا اور کھڑکی کھول کے اسے کچھ کہنے کے لیے کھڑا ہوا، لیکن کھڑکی کے پٹ کھولنے پر وہاں اسے صرف کمال نظر نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ صلہ بھی تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کی قمیص شلوار پہنے آج سر کو چادر سے ڈھانک رکھا تھا۔ بل دے کر چادر کے دونوں پلو آگے تھے۔ چھوٹے ٹیبل درمیان میں رکھی تھی اور اس کے سارے گھر والے ان دونوں سمیت ہاتھ میں چائے کے کپ لیے بیٹھے تھے۔ کمال کا تو روز کا آنا جانا تھا یہاں، لیکن صلہ بچپن سے ایک ساتھ ہونے کے باوجود وہ بتا سکتا تھا کہ صلہ ان کے گھر ایک دفعہ آئی تھی۔ وہ ہاتھ سے جمائی روکتا کھڑکی میں کھڑا ان سب کے ہم ساتھ کی اداکاری کو دیکھ رہا تھا، خصوصاً ابا کی۔ وہ صلہ کے سامنے بسکٹ کی پلیٹ کر رہے تھے۔ اپنی الماری سے سفید رنگ کا قمیص شلوار نکالتے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں آیا۔ کمال نے اونچی آواز میں سلام کیا جس کا اب کی دفعہ جواب دیا گیا تھا۔ ٹیبل پر کرسیاں پوری تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کرسیوں میں سے ایک اٹھا لایا اور کمال کے ساتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ جو لوگ اتنا سوتے ہیں وہ کمال کیسے کرتے ہیں؟ صلہ کی بات پر کیان کے ابو مصطفیٰ صاحب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سمجھدار بیٹی ہے، آخر میجر اکبر کی بہن ہے۔ کیان کپ میں چائے ڈالنے لگا۔ آج مہمان خصوصی کے لیے امی نے اپنے جہیز کا کپ سوسر نکالا تھا۔ بیٹا میں نے تو تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے تمہیں بلایا ہے، جتنا تم نے معصومہ کا لاہور میں خیال رکھا تھا، بہت بہت شکریہ۔ ایمن بیگم نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ کیسی بات کرتی ہیں آپ، میرا فرض تھا۔ صلہ نے ان کے ہاتھ دبائے۔ کمال اور کیان، تمہاری ہونے والی بیگم ہے، جس کا جو بھی نام ہے اسے بلا لو۔ اس کی بات پر کمال نے سلیوٹ پیش کیا۔ تم اپنا لاہوری دماغ لاہور میں ہی چھوڑ کر آیا کرو۔ ہر کوئی صلہ نہیں ہوتا کہ بچپن سے لڑکیوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے اور اسے کوئی کچھ کہنے والا بھی نہ ہو کیونکہ بھرم والوں کے خاندان سے ہے۔ کمال کی بات پر صلہ سے پہلے ان سے 4 قدم آگے نکلتے کیان کا کہکہ بلند تھا۔ بہت خوب، میں بھی تو ہوں تم لوگوں کے ساتھ، لے لیتے ہیں اسے۔ کیا نام تھا بھلا یار؟ آخر میں اس نے جھنجھلا کر نام یاد کرنے کی کوشش کی۔ دیا نام ہے، اور رہنے دو، کسی نے تو کیا کہنا ہے، میرے باپ نے شادی کینسل کر دینی ہے، مشکلوں سے تو ہو رہی ہے، اس لو میرج کو ارینج ہی رہنے دو۔ کمال کے ڈانٹنے پر صلہ نے کندھے اچکائے۔ اس نے بھی چلنا ہے؟ کمال سے سرگوشی میں پوچھتے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں، دماغ ہے آج 2-3 گھنٹے کے لیے، اس لیے ان کے ہمراہی کا شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ مجھے آپ دونوں کی آوازیں بخوبی سنائی دے رہی ہیں، اس نے آگے چلتے ہوئے کہا۔ ہفتے بعد کمال کی شادی تھی۔ وہ کب سے صلہ کے پیچھے لگا تھا کہ اس کے ساتھ بازار چلے۔ تھوڑی بہت چیزیں وہ شہری ٹیسٹ کے مطابق لینا چاہتا تھا، یہ کمال کی ہی منطق تھی۔ بازار پہنچنے پر ہجوم نے اس کا استقبال کیا تھا، اسی لیے میں یہاں نہیں آتی۔ صلہ کی آواز پر کمال نے اس پرنسس کو دیکھا تھا اور منہ پہ ہاتھ پھیرا۔ میڈم چلے۔ کمال نے ہاتھ سے چلنے کا اشارہ کیا تو صلہ کو مجبوراً اس ہجوم میں چلنا پڑا۔ کیان ان سے آگے چل رہا تھا، مختلف چیزیں دیکھتے، ان پر تبصرے کرتے، ہنستے مسکراتے۔ صلہ کو محسوس ہوا ہاں وہ اس لیے سب چھوڑ چھاڑ واپس آئی تھی۔ اسے آگے چلتے ہوئے کیان کو کچھ پسند نہیں آیا تو وہ ان دونوں کو آواز دے کر ضرور بلاتا۔ کمال کی بیگم کی چیزیں پوری ہوئیں تو صلہ کو یاد آیا کہ اس نے شادی پر کیا پہننا ہے۔ تم کیا پہن رہے ہو؟ اس کے ولیمے پر کیان مردانہ شال دیکھ رہا تھا۔ جب صلہ نے اس کے پیچھے سے آ کر پوچھا قمیص شلوار اور کیا، صلہ نے بے اختیار سر پر ہاتھ مارا۔ وہ کس سے پوچھ رہی تھی؟ کس رنگ کا پہن رہے ہو؟ پتہ نہیں، سفید ہی ہے شاید۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اتنے دن پہلے وہ کیوں سوچے کہ اس نے کیا پہننا ہے؟ اسٹال پر رکھی سفید پازیب پر صلہ کی نظر پڑی تو اپنے ساتھ کھڑے دونوں کو دکھا۔ یہ مجھے کون دلوا رہا ہے؟ ہاتھ میں پازیب اٹھائی۔ جس سے تمہیں امید ہے وہ تمہیں دلوائے گا نہیں، اس لیے لے لو چپ چاپ اپنے پیسوں سے۔ کمال یہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ کیان نے اس کے ساتھ جاتے اس کے بازو میں بازو ڈالا۔ صلہ پیچھے سے انہیں دیکھتی رہ گئی، پھر وہ پازیب واپس رکھ دی۔ اپنے پیسوں سے لینے کا کیا مزہ؟ واپسی پر کیان اپنے ریسٹ ہاؤس کی طرف جانے لگا تو کمال اور صلہ بھی سارا سامان لیے اس کی طرف آ گئے تھے۔ وہ پہلی دفعہ یہاں آئی تھی،
یہ جگہ بازار کے بالکل قریب تھی، شاید اس لیے ریسٹ ہاؤس بہترین چل رہا تھا۔ ڈبل اسٹوری ہاؤس تھا، نیچے اوپر فیملیز تھیں اس وقت، اور چھوٹے سے آفس میں بھی ملازم تھے، اس لیے صلہ باہر ہے رک گئی۔ کمال سامان اندر ہی لے گیا۔ کچھ دیر بعد کمال ہاتھ میں چائے کا مگ لیا آیا، اور ایک بچہ جو اس کے پیچھے تھا اس نے کرسی رکھی۔ صلہ نے اسے کپ پکڑ لیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب کے آگے سڑک تھی اور درخت ہی درخت تھے۔ اچھا ریسٹ ہاؤس ہے، اس نے تعریف کی۔ کمال بھی ساتھ ہی کرسی رکھ کے بیٹھ گیا۔ صلہ کی تعریف پر پیشانی تک ہاتھ لے جا کر شکریہ ادا کیا۔ ویسے تم دونوں اس حد تک کنجوس ہو کر بازار سے مجھے فرائز تک نہیں لے کر دیے، صلہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے شکوہ کیا۔ لیکن پہلے گھونٹ سے ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ چائے کس نے بنائی ہے۔ کمال نے چائے کی طرف اشارہ کیا۔ اسی پر شکرانے کے نفل ادا کر لو۔ یہ اس علاقے میں کیسری پھول لگانے کا خیال کیسے آیا کیان کو؟ ایک دم خیال آنے پر صلہ نے پوچھا۔ بس اس کا الگ کرنے کا جنون ہے۔ کمال کی بات پر وہ مسکرا دی۔ الگ اور کیان ناممکن۔ پہلے اس نے زمین پر زیتون کے بیج لگائے تھے، پتہ نہیں کس سے پوچھ کے، لیکن سب خراب ہو گیا۔ جگہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہیں بلوچستان میں کیسری پھول دیکھ آیا اور یہاں لگانے کا سوچنے لگا۔ کافی لوگوں سے اس نے پوچھا، پھر کمال رکا، جیسے رٹی رٹائی کہانی میں کچھ یاد کرنے کی کوشش کر۔ پھر کیان کی بمشکل قسمت کھلی اور اسے معلوم ہوا کہ گورنمنٹ ایبٹ آباد میں زعفران کا کوئی تجربہ کر رہی ہے۔ یہ بھائی صاحب وہاں گئے، ان سے ڈیل کی، بہت سی کانفرنس اٹینڈ کی، لاہور بھی گیا تھا ورکشاپ کے سلسلے میں۔ وہاں سے آنے کے بعد ہی تو اس نے تم سے قطع تعلق کیا۔ کمال نے کہتے کہتے زبان دبائی۔ رٹی رٹائی کہانی میں غلطی ہو گئی تھی۔ صلہ اس کی طرف پورا مڑی۔ کیان لاہور آیا تھا؟ کمال نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اور مجھ سے کب ملا تھا؟ کمال نے کندھے اچکائے۔ اسے بس یہ معلوم تھا کہ کیان لاہور گیا، اس نے صلہ سے ملنا تھا، وہ اس کی یونیورسٹی گیا تھا، پھر واپس آ کر اس نے جیسے صلہ نامی باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ کب کی بات ہے یہ؟ وہ 2-2.5 سال پہلے کی ہے یار، اب اتنی پرانی بات مجھے یاد نہیں۔ اس نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ کیان شاید کمال کو ہی دیکھنے باہر آیا تھا۔ کیان تم لاہور آئے تھے مجھ سے ملنے؟ وہیں بیٹھے صلہ نے اونچی آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ اس کے سوال پر اس نے کمال کو دیکھا جو چائے کے اندر گم تھا۔ ہاں، کیان کی ہاں پر وہ اس کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ پھر ملے تھے؟ اب نہیں بھی صاف تھا۔ صلہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ اور اس کے بعد سے تم نے کون صلہ کا ڈرامہ شروع کر دیا؟ صلہ کی بات پر کیان کی سانس لمحے کے لیے رکی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ آہستہ سے مڑی۔ کمال نے کیان کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ پہلے چلی جاؤ، اسے یہاں کے رستے کا نہ پتہ ہوا ہو۔ پھر خالی سڑک پر چلتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اسے یاد تھا کالج کے بعد اس نے کیان اور اپنے دونوں کا یونیورسٹی فارم خود بھرا تھا۔ کمال پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ نمرا نے BA میں داخلہ لے لیا تھا۔ جس دن صلہ نے کہا وہ وکالت پڑھے گی، کیان نے فوراً حامی بھری تھی، وہ بھی وکالت پڑھ لے گا۔ کیوں بھائی، تو نے کیوں وکالت پڑھنی ہے؟ کمال نے حیرت سے اپنے دوست کو دیکھا تھا۔ کیوں پڑھنی ہے؟ کیان نے جواب دینے کے بجائے صلہ سے پوچھا تھا، جس نے آئس کریم کھاتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ ان کا ڈریس کوڈ اچھا ہے۔ ڈاکٹرز کا ڈریس کوڈ اچھا ہے یا وکیلوں کا؟ ڈاکٹر بن نہیں سکتی تو وکیل ٹھیک ہے۔ کمال اور نمرا نے دونوں بد دماغ انسانوں کو آنکھیں پٹپٹا کے دیکھا تھا۔ کیان کہہ رہا تھا، ہاں بالکل یہی بات ہے۔ میرٹ لسٹ لگنے کے اگلے دن کیان نے اس کے پاس آ کر کہا تھا، نہیں میں آگے تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا، میری کوئی دلچسپی ہی نہیں تعلیم میں، اور اس ڈگری سے کیا ہو جائے گا؟ صلہ کے لاکھ دلائل دینے کے باوجود اس نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اپنا ارادہ نہیں بدلا تھا۔ صلہ نے کیان کے والد کو اپنے بابا سے بات کرتے سنا تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ میرا تو خود دل ہے کہ کیان آگے پڑھے، چاہے چلا بھی جائے لاہور، لیکن بچہ مان نہیں رہا۔ صلہ نے اسے کتنا منایا تھا کہ ہم اکٹھے پڑھیں گے، لیکن وہ نظر ملائے بغیر مجھے نہیں پڑھنا کہتا چلا گیا۔ چلتے چلتے صلہ کے پاؤں کے نیچے پتھر آیا، اسی کی آواز کے ساتھ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کتنی دفعہ وہ چاروں آگے بیٹھے تھے۔ چڑھائی چڑھتے وہ اوپر آ گئی، جہاں اب ایک بینچ تھی۔ یہاں یہ پہ کون لایا تھا؟ کیا کیان؟ یہ کمال! سامنے بادل گھر گھر کے آ رہے تھے، جیسے کسی فیکٹری سے روئی کے گالے نکل رہے ہوں۔ کچھ کہے بنا ہی سب کو جیسے معلوم تھا کہ کیان صلہ کا ہے، چاہے وہ اسے سہارا نہیں دیتا تھا۔ لیکن اگلی دفعہ اس جگہ سے پتھر کیسے غائب ہو جاتے تھے؟ جو چیز صلہ کو چاہیے ہوتی وہ کیسے اس کے بیگ سے برآمد ہو جاتی تھی؟ صلہ کے والدین کو خود کیان پسند تھا۔ کیان کا خاندان اچھا تھا، گھر اچھا تھا، اخلاق کے اچھے تھے۔ کیان ان کے سامنے پلا بڑا تھا۔ باقی وہ تعلیم میں اچھا ہے، آگے نکل جائے گا لڑکا، ہمیشہ دونوں ان کی نظروں کے سامنے بھی رہیں گے۔ سب بیٹوں کو بورڈنگ میں کروانے کے باوجود وہ کبھی صلہ کو اپنے سے دور نہیں رکھ پائے تھے۔ شادی کے بعد بھی وہ ان کی نظروں کے سامنے رہے گی، اس سے بہتر کیا بات تھی؟ 7 سال بعد منت و مرادوں سے 3 بیٹوں کے بعد بیٹی اللہ نے دی تھی۔ اگر صلہ کو مالی مسائل ہوئے بھی تو اس کا باپ ہے، لیکن اصل وقت شروع ہوئی کیان کے آگے پڑھائی نہ جاری رکھنے کے فیصلے پر۔ انہوں نے مصطفیٰ صاحب کو بھی بلایا، لیکن وہ اپنے بیٹے کے سامنے کیا کہہ سکتے تھے؟ صلہ کے لاکھ اصرار کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ لاہور نہیں گیا تھا۔
لاہور جانے کے بعد وہ سال میں 1-2 دفعہ گاؤں کا چکر لگاتی اور کیان، کمال، نمرا وہ ہمیشہ خوش دلی سے ملتے۔ کیان نہیں بدلا تھا۔ اس کی سالگرہ پر سب سے پہلے وہ مبارکباد دیتا تھا۔ اپنا ہر رزلٹ وہ اس سے شیئر کرتی۔ وہ وہاں کیا کر رہا تھا پڑھنے کے بجائے یہ صلہ کو سال بعد ہی پتہ چل گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کی جیپ چلا رہا تھا، ڈرائیوری کر رہا تھا۔ کیان نے یہ اس سے کیوں چھپایا؟ یہ سب کو پتہ تھا، شاید وہ نادم تھا۔ ڈگری ختم ہونے سے 1 سال پہلے کی بات ہے جب اس نے صلہ سے سارے رابطے منقطع کر لیے تھے۔ فون پر پہلے بھی وہ کبھی بات نہیں کرتے تھے۔ کوئی ضروری خبر دے دی، کوئی خوشی یا غم بتا دیا، لیکن جب صلہ گاؤں آئی تو وہ اس سے ایسے ملا جیسے اجنبی ہو۔ صلہ کی یادداشت کیان کے معاملے میں ہمیشہ سے تیز تھی۔ اسے یاد تھا وہ اس صبح ایسے ہی واک پر نکلی تھی جب سامنے سے کیان آ رہا تھا۔ اس نے زور زور سے ہاتھ ہلاتے اس کا نام بھی پکارا، لیکن کیان اس کے پاس سے گزر کے چلا گیا تھا۔ اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ ماضی سے نکلتے صلہ اس بینچ پر بیٹھ گئی۔ آگے خوبصورت گاؤں پوری شان و شوکت سے کھڑا تھا۔ بینچ پر اس کے ساتھ کوئی آ کر بیٹھا تھا۔ صلہ نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اس کے قدموں کی آڑ سے بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ اس کی خوشبو کو ہجوم میں بھی نام دے سکتی تھی۔ یہ ہمارا فیورٹ اسپاٹ تھا آج پہلے، کیان مصطفیٰ نے بات شروع کی تھی۔ صلہ نے ہاں میں گردن ہلائی۔ وہ اپنے ماضی کو ہنستے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ کافی دیر بعد صلہ کی آواز آئی تھی، اگر میری شادی عمر سے ہو جاتی تو کیا تمہیں سچ میں کوئی فرق نہ پڑتا؟ گلے میں کوئی گولا یا پھنسا تھا، لیکن اس نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ ہم بچے تھے، پھر بڑے ہوئے، ہم نے کبھی کہا تھا، لیکن کیا یہ بتانا ضروری تھا صلہ کے لیے کیان کیا ہے؟ اپنی زبان سے کہتے صلہ کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ کیان نے ہونٹ کھینچے۔ تمہارے پاس آئی تھی میں بتانے کہ گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ تم اپنے امی ابو کو بھیجو، ابو مان جائیں گے۔ کوئی بھائی نہ مانے، ابو مان جائیں گے۔ کاش وہ اس کا گریبان بھی پکڑ سکتی۔ تم نے کہا وہی شخص تمہارے لیے بہترین ہے۔ آج سے آپ میری طرف دیکھیے گا بھی مت۔ صلہ نے کیان کی ہو بہو نقل اتاری تھی۔ اسے سارے جملے ازبر تھے۔ اسے یاد تھا وہ کیسے کھڑی رہی تھی اور کتنی دیر کھڑی رہی تھی۔ تم اتنے بزدل کیوں ہو؟ اب کی دفعہ وہ اس کی طرف مڑی تھی۔ کیونکہ اس دنیا کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں صلہ بیگم، جو بھی جی میں آئے، جو دل کرے، آپ کی طرح ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کے والدین کو اعتماد ہے مجھ پر، میں اسے نہیں توڑ سکتا۔ صلہ نے بائیں ہاتھ سے اپنے بال مٹھی میں لیے تھے۔ میرا رشتہ مانگنے سے کون سا اعتماد ٹوٹ رہا ہے؟ میں نے اس گاؤں کے کتنے گھروں میں لڑکیوں کو پڑھائی کے لیے آپ کا حوالہ دیا، اپنی بہن کو اس لیے اتنی دور بھیجا کہ صلہ ہے، کیان نے کہا۔ صلہ نے سر دبایا۔ کیان تو میں نے بھی وہاں کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ گاؤں کی کسی بھی لڑکی کو میری وجہ سے کچھ سہنا پڑے، کوئی طعنہ، کوئی بات سننی پڑے۔ صلہ بڑے صبر سے بولی تھی۔ آپ کا اور میرا کیا جوڑ؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے ایک اور وجہ بتائی۔ آنکھوں میں سرخی تھی۔ جب لڑکوں نے بہانے گڑھنے ہوں تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیان۔ جوڑ، اعتماد، والدین نہیں مانیں گے، لیکن مجھے کبھی بھی قربانی کا بکرا نہیں بننا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے پانی کو صاف پوچھا۔ آپ نے کوئی قربانی دی کب ہے؟ آپ نے کہا وکالت پڑھنی ہے، آپ کے والد نے کہا جاؤ بیٹے پڑھ لو۔ آپ نے کہا پریکٹس بھی کرنی ہے، اکبر ہو، ولید ہو یا ریان، سب روک سکتے تھے، لیکن سب نے آپ کو اجازت دی، حوصلہ افزائی کی۔ کون سی قربانی دی ہے؟ آپ ایک ناشکری لڑکی ہیں۔ اس کی بات پر صلہ نے سانس روکے اسے دیکھا، جو آج نظر ملا کر بات کرنے کی ٹھان کے آیا تھا۔ صلہ کی آنکھوں کا پانی خشک ہوا۔ پھر منگنی توڑ دی تم نے؟ اب سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گئی ہو؟ کسی نے کچھ کہا؟ سب ہاتھوں میں پھول لیے کھڑے ہیں۔ تم عملی زندگی میں کوئی کب آئی کب ہو صلہ؟ تم نے آخر صبر کیا ہی کب ہے؟ تمہارے جیسے لوگوں کو جب سب چیزیں پلیٹ میں رکھ کر مل جاتی ہیں تو وہ اٹھتے بیٹھتے ناشکری کیوں کرتے ہیں؟ کیان نے سب باتیں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہی تھی۔ کہیں کسی افسوس کا شائبہ تک نہ تھا؟ آپ کا ڈھکوسلا بھی ختم ہوا؟ ہاں گیا تھا میں لاہور، آیا تھا تم سے ملنے۔ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ میں اور کیان مصطفیٰ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس دن مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ ڈرائیوری کرتا تھا میں یار، ابھی بھی یہاں روز دھکے کھاتا ہوں۔ تمہیں دور سے یہ دھکے چاہیے، پرکشش لگتے ہو۔ عملی زندگی میں سب سے زیادہ نا امیدی یہی ایک چیز کرتی ہے۔ نکلو اپنے خوابوں کی دنیا سے۔ صلہ مقصود ایک سانس میں بولتے بس ہاتھ جوڑنا رہ گئے تھے۔ صلہ سے لفظ نہیں بن پائے وہ اسے کیا جواب دے، لیکن وہ بینچ سے اٹھی اور 2 قدم دور جاتے ہوئے ایک دم اس کی طرف پلٹی تھی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ تمہارے کہنے پر میں نے اس شخص سے منگنی کی، جو مجھے بات بات پر کہتا تھا کہ تمہارا کیان بھی یہی کہتا ہوگا۔ میرے دفتر میں اس کے ماں باپ، بہنیں میری ذات کے پرخچے اڑا گئے۔ جس کے بارے میں تم نے کہا تھا وہ مجھے تعمر خوش رکھے گا، میں نے منگنی نہیں توڑی تھی۔ وہ مار کے گیا تھا میرے منہ پر انگوٹھی پورے ہجوم کے سامنے۔ اس دفعہ ساری سانس روکنے کی باری کیان کی تھی۔ اس نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سارے گاؤں میں یہی مشہور تھا کہ صلہ نے منگنی توڑ دی ہے۔ اس کے گھر والوں نے بھی یہی بتایا تھا۔ ہاں تم مرد ہو، کچھ بھی کر لو، میری غلطی ہے، ہر ایک لڑکی کی غلطی ہے جو سمجھتی ہے بچپن میں ساتھ جڑے نام ذلیل نہیں کریں گے۔ قصور تو تمہارا بھی تھا نا، پسند تو تم بھی کرتے تھے، پھر ہر جگہ بدنام میں کیوں ہوئی؟
اور ابھی بھی تم سے ذلیل کیوں ہو رہی ہوں؟ اس نے پیچھے ہٹتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ کیان ساکت بیٹھا رہا، سامنے ہر چیز دھندلا گئی تھی۔ اس لیے کچھ نہیں کرتے کہ کہیں تمہارا اعتماد نہ ٹوٹ جائے۔ اور جو میرے ساتھ ہوا کیان مصطفیٰ، اس کا حساب کون دے گا؟ ابو کہیں سے بھی اچھا رشتہ لے آئیں، پھر کوئی دوبارہ ان تک من گھڑت کہانیاں پہنچا دے، پھر کیا ہوگا؟ لیکن تمہیں کیا اعتماد جوڑ ہاں، وہ کہتے اسے دیکھے بغیر واپسی کے راستے پہ چل دی۔ اس نے اپنی پوری رضامندی سے عمر سے منگنی کی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کیان کو بھول جائے گی۔ کون سا دونوں کے درمیان کبھی کوئی پیار و محبت کے مکالمے چلے تھے؟ وہ دوست تھے، یہ سوچتے بھول گئی تھی کہ کچھ دنوں پہلے اس کے انکار پر وہ کتنے آنسو بہاتی رہی تھی۔ خواہ دونوں کے درمیان کبھی کچھ نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے نام پر دھڑکن مدھم کیوں ہوتی تھی؟ لیکن عمر تک کیان کیسے پہنچا؟ منگنی کے 2 مہینے بعد بھی وہ صلہ کو کیا سب معلوم ہے کی بنیاد پر ریجیکٹ کر گیا تھا؟ کیا بھابھی نے آپ بات آگے پہنچائی تھی؟ اس دن سالگرہ کے موقع پر عمر ریسٹورنٹ آیا تھا اور ایک دم اس نے کہا تھا، وہ دیکھو کیان۔ صلہ بے اختیار مڑی، آس پاس دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا، لیکن آگے کرسی پر بیٹھا عمر ابرو اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ صلہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، پھر یاد بھی آیا کہ عمر کو کیا خبر کیان کون ہے؟ اس نے ان 2 مہینوں میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، مذاق؟ کل ہی کوئی بتا رہا تھا مجھے تمہاری کیان کا پہاڑی بوائے۔ صلہ اس کی طرف بے چینی سے دیکھتی رہی، کہیں آنکھوں میں خوف بھی تھا۔ عمر اس سے چند سال بڑا تھا، اس نے اس خوف کو پا لیا۔ صلہ کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ ہر بار طنز ضرور کرتا تھا۔ کدھر ہوتا ہے یہ تمہارا کیان؟ مصطفیٰ غریب تھا اس لیے شادی نہیں کی اس سے؟ بڑی مادہ پرست لڑکی ہو تم، کبھی فون کیا تمہارے کیان نے؟ تمہارا کیان یہی کہتا تھا؟ تمہارے کیان کو کھانے میں کیا پسند تھا؟ صلہ اگر سمجھدار ہوتی تو وہ ضرور سمجھ جاتی کہ عمر صرف اس کی تذلیل کر رہا ہے، اور پھر ایک دن وہ اس کے منہ پر انگوٹھی مار گیا، اس کے کلیس کے سامنے۔ اس نے اپنے والدین کو کیوں نہیں بتایا؟ اسے اس چیز سے خوف آتا تھا کہ سب لوگ یہ نہ کہیں کہ صلہ نبھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن جس دن اس کے گھر والے اس کے دفتر آئے، تب صلہ نے گھر آتے کے ساتھ روتے ہوئے ابو کو فون کیا تھا۔ پھر اس نے سنا تھا کہ اس کے بھائیوں نے عمر لوگوں سے اچھا بدلہ لیا، لیکن عمر کے گھر والے بھی اثر رسوخ رکھتے تھے، اس لیے کوئی بھی کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکا تھا، اور اس طرح یہ منگنی سال بھر ہی چل سکی تھی۔ صلہ 2 سال اکبر بھائی کے گھر رہی، وہاں وہ 2 سال جس صبر سے رہی وہی جانتی تھی۔ جس دن اس کے صبر کی حد ختم ہوئی، وہ آبائی گاؤں آ گئی۔ اس نے سوچا تھا کیان سے کبھی بات نہیں کرے گی، لیکن اسٹیشن سے نکلتے وہ جیپ سے ٹیک لگائے کیان مصطفیٰ کو دیکھتے وہ گردن پیچھے پھینک کر ہنسی تھی۔ سارے طنز، سارے دکھ پہاڑوں میں کہیں غائب ہو گئے تھے۔ کیان نے اسے دیکھ کر سنجیدگی سے ہاتھ ہلایا تھا۔ صلہ نے پورے دانت نکالتے جوش و خروش سے ہاتھ ہلایا۔ کمال کے ولیمے پر جانے کے لیے اس نے سفید رنگ کا سوٹ مختص کیا تھا، لمبی قمیض اور نیچے کریشے کا شرارہ تھا، بال جوڑے میں باندھے، آگے 1-2 لٹے چہرے کے گرد ڈالے۔ اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تھا، ہلکا سا میک اپ کیے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کے امی ابو بھی تیار درمیان والے کمرے میں اس کے منتظر تھے۔ شکر ہے صلہ، تمہاری دھلی ہوئی شکل تو دیکھنے کو ملی چندا، ورنہ میں تو ہفتے سے تمہیں بھول ہی گئی تھی۔ اس کی امی نے شکر ادا کیا، کیونکہ 1 ہفتے سے وہ گھر سے باہر نکل رہی تھی نہ منہ دھو رہی تھی۔ اگر پورا ہفتہ منہ دھوتی تو آج آپ اتنا روپ کہاں سے آتا امی؟ اس کی بات پر مقصود صاحب بے اختیار کہہ کے لگا کر ہنس پڑے۔ کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا ان لوگوں سے؟ اب کی بار روحا بیگم نے آہستہ سے پوچھا۔ کیان سے؟ اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ ابو اس کی تعریف کرتے باہر پورچ کی طرف چلے گئے تھے۔ وہ دونوں ماں بیٹی بھی گھر سے باہر نکلی تو خوبصورت ہوا نے ان دونوں کا استقبال کیا۔ صلہ کی بات پر وہ روحا بیگم نے اسے دیکھا، جو منہ پر آئی لٹیں احتیاط سے پرے کر رہی تھی۔ ان کا دل چاہا اس سے پوچھے کیا وہ کیان کو پسند کرتی ہے، لیکن درمیان میں ایک آڑ تھی۔ اگر اس نے ہاں کہہ دیا تو وہ کیا کریں گی؟ کیا وہ اپنی بیٹی اسے سونپ سکتی ہے، جس کا نام سنتے ہی ان کے بیٹے ہتے سے اکڑ جاتے ہیں؟ بہت سال پہلے کیان نے ان کا بھی ووٹ کھو دیا تھا۔ مقصود صاحب ہارن دے کر ان دونوں کو متوجہ کر رہے تھے۔ ولیمے کا انتظام بہت خوبصورت کھلی جگہ پر کیا گیا تھا۔ لائٹوں اور سفید پھولوں کی سجاوٹ سے جگہ کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ کیان نے احتیاط سے ایمن کو جیپ سے اتارتے سامنے دیکھا تھا۔ وہ پارکنگ والی جگہ پر کھڑی روحا بیگم کا دوپٹہ صحیح کر رہی تھی۔ سفید رنگ میں بھی وہ اسے کیسی پھول ہی لگی۔ نظریں چراتے اس نے دوسری طرف دیکھا، جہاں مصطفیٰ صاحب کے سارے دوست کھڑے تھے۔ کیان نے گہرا سانس لیا۔ یہ 10 لوگ کیان کے ایک گارڈ پر بھی تشریف لے آئے تھے۔ ایمن بیگم آگے بڑھ کر روحا بیگم سے بغلگیر ہوئیں، پھر صلہ کو پیار دیا جو پوچھ رہی تھی، معصومہ کیوں نہیں آئی؟ روحا بیگم نے کیان کو دیکھا جو ان سے سلام لے رہا تھا۔ اس نے بھی سفید رنگ اور کریم سی ویسٹ کوٹ زیب تن کیے تھے۔ روحا بیگم کیان اور صلہ کو اکٹھے کھڑے ہی کے تصور کے
دو رخ لگے، انہوں نے نظریں پھیر لیں۔ صلہ نے سلام کیا تھا، نہ کیان نے، لیکن کچھ بولے بنا دونوں نے قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ تم دونوں جلدی آ گئے ہو، تھوڑا مزید لیٹ آتے، کھانا تو ابھی کھلا ہی نہیں، کمال نے انہیں دیکھتے ہی طنزاً کہا تھا۔ کھانا میں ہی بنوا رہا ہوں، اور پھر تمہارے سارے خاندان کا ڈرائیور بھی میں ہی بنا ہوا ہوں۔ کیان نے اسے گھورا، اتنا نیک پروین مت بنو، پہلے نمرہ کی شادی پر 5 رشتے آئے تھے، اب 10 ہو جائیں گے۔ کمال کی بات پر صلہ نے او کرتے کیان کو دیکھا، جس کی صلہ کے دیکھنے پر گلٹی معدوم ہوئی تھی۔ تم دونوں نے کیا کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہے؟ اسپیشل کپل لگ رہے ہو۔ کمال کب اتنا منہ پھٹ ہوا؟ کیان نے اسے گھورا۔ خبر کچھ لوگوں کو بچپن سے کاپی کرنے کی عادت ہے۔ صلہ کے کہنے پر کیان نے اسے دیکھتے اچھا کہا۔ اس دن بازار میں کون پوچھ رہا تھا کپڑوں کا رنگ؟ اس کی بات پر صلہ نے کندھے اچکائے۔ کمال تیزی سے آگے بڑھا، اس کی دیا کار سے اتر رہی تھی۔ سب مہمان سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے، کچھ کھڑے ہو گئے تھے، دلہا دلہن درمیان میں چلنے لگے، کیان اور صلہ بھی ایک طرف کو ہو گئے۔ کمال پورے دانت نکالے اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑے چل رہا تھا، کبھی جھک کر اس کا لہنگا کبھی آگے سے اٹھاتا اور کبھی چلنے لگتا۔ یہ اتنا جوکر بنے گا تو ساری زندگی کو تو پتہ چلنا ہے یہ ارینج میرج ہے یا لو۔ کیان کی بات پر صلہ ہنسی، کمال کے دانت اندر نہیں جا رہے تھے، اس نے ماشاءاللہ کہا۔ یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کمال اور دیا کو دیکھتے کیسے صلہ کی زبان سے پھسلا تھا، پھر وہ خود ہی شرمندہ ہوئی، شرمندگی سے وہ وہاں سے جانے لگی تھی، لیکن پھر پیچھے مڑ کر دیکھا، کیان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی، کاش صلہ کو کاش بھی دکھتا۔ دور بیٹھی روحا بیگم نے صلہ کو دیکھا تھا تو ایمن بیگم نے اپنے بیٹے کو۔ دونوں نے اکٹھی گہری سانس لی تھی۔ آج بھی ایمن نے ذکر چھیڑا ہے؟ ہاتھوں پر لوشن لگاتے روحا بیگم نے مقصود صاحب سے کہا۔ صلہ جو امی ابو سے ان کی دوائی کا کہنے کمرے میں آ رہی تھی، ایمن کا نام سنتے ہی دروازے کے پاس جم گئی۔ دروازہ تھوڑا کھلا تھا، وہ دور سے آسانی سے انہیں سن سکتی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا خوش رکھے گا۔ کیا شعور صرف پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا ہے؟ جو لوگ زندگی کے دھکے کھا کے بڑے ہوتے ہیں ان سے زیادہ سمجھدار کون ہوگا؟ روحا بیگم نے بیڈ پر آتے ایمن کی بات دہرائی۔ صلہ نے ہاتھ میں پکڑا گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ اندر مقصود صاحب نے بھی کتاب بند کی۔ کیان سمجھدار ہے، اچھا بچہ ہے، اعتماد والا ہے، لیکن لڑکوں کو کیان سے کیا مسئلہ ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ صلہ باہر ہے، زمین پر بیٹھ گئی۔ زمانے تو بند نہیں کر سکتے تھے نا، ان کی بیگموں نے پتہ نہیں کیا کیا اپنے شوہروں کو دماغ میں ڈالا ہے۔ اب سارا الزام بہوؤں پر نہ ڈالیں، جیسے آپ کے بیٹے دودھ پیتے بچے ہوں۔ مقصود صاحب کو روحا کا اس طرح کہنا برا لگا۔ مقصود صاحب، ایک بات 10 دفعہ دہرائی جائے تو ہر انسان کو فرق پڑتا ہے۔ مجھے تو آج تک یہ ننند بھاوج کا رشتہ ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہماری صلہ نے کچھ نہیں کیا، پھر بھی اس کے بھائیوں کے دل میں اس کے لیے بدگمانی ہے۔ گٹھ جوڑ بنا لیا ہے تینوں نے مل کے اس کے خلاف۔ روحا بیگم نے سر دبایا۔ ان کی کوئی ننند یا جیٹھانی نہیں تھی۔ صلہ کو اپنے بھائیوں کا رویہ یاد آیا۔ ولید کے علاوہ اکبر اور ریان کا اس سے پیار بھرا انداز کافی سالوں سے غائب تھا۔ صلہ نے بدلتے رویوں کو کھلے دل سے قبول کر لیا، چاہے وہ 7 سال چھوٹی تھی اور کیان کہتا تھا تم نے آج تک قربانی ہی کیا کیا ہے۔ خیر، جب سے عمر والا چیپٹر کلوز ہوا ہے، ایمن لگاتار آ رہی ہے، اب تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ روحا نے سر دبایا۔ کیان سے میری اچھی دوستی ہے، میں نے عمر والے سلسلے سے پہلے اس سے پوچھا تھا کہ کیا اسے پسند ہے صلہ؟ روحا نے حیرانگی سے اپنے شوہر کو دیکھا، جو بیٹی کے معاملے میں حد سے زیادہ آزاد خیال تھے۔ باہر بیٹھی صلہ کا سانس رکا تھا۔ اس نے کہا ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، اور میں اس کی بات سے متفق تھا۔ پھر تعلیم بھی چھوڑ دی تھی اس نے، لیکن اب تو اچھا کماتا ہے ماشاءاللہ۔ روحا بیگم نے گہرا سانس لیا۔ صلہ آہستہ سے اٹھ گئی۔ اب روحا بیگم نے صبح کا منظر یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسٹیج پر کمال، دیا، کیان اور صلہ اکٹھے بیٹھے تھے۔ ایسا لگتا تھا اللہ نے یہ 2 جوڑیاں آسمان سے بنا کے بھیجی ہیں۔ اب کچھ نہیں، ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ تینوں راضی نہیں، اور کیا ہم راضی ہیں؟ یہ کہتے انہوں نے روحا بیگم کو دیکھا جو سوچوں میں گم تھی۔ اب سونے کا وقت ہو چلا ہے، دوائی کے لیے پانی دے دوں؟ آج صلہ ہی نہیں آئی؟ روحا بیگم نے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ دوائی بھول گئیں۔ کمرے سے باہر نکلتے انہوں نے دیوار کے ساتھ لگی ٹیبل پر پانی کا گلاس دیکھ لیا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئیں۔ اپنے کمرے میں آتا کیان بیڈ پر سیدھا لیٹا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی چھم سے کوئی تصور میں آیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی، لیکن کانوں میں آواز گونج رہی تھی، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ فون سن کے جانے لگا تھا جب اس نے 2 عورتوں کو بات کرتے سنا تھا۔ کچھ فاصلے پر صلہ کھڑی تھی، چائے ہاتھ میں لیے۔ وہ روحا اور ایمن بیگم سے باتیں کرنے میں مشغول تھی۔ میں اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھ رہی ہوں، ذرا میرا تعارف تو کرواؤ اس کی ماں سے۔ ان کی آواز اس کے کانوں میں بخوبی آئی۔ دھڑکن مدھم ہوئی تھی۔ بیڈ پر لیٹے کیان نے گہرا سانس لیا۔ ایمن بیگم دروازہ بجا کر اندر آ رہی تھی۔ وہ سیدھا ہوا۔ خیریت امی؟ ایمن بیگم اس کے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ کیان نے اس کے آگے ان کے ہاتھ پکڑے۔ آج پھر بات کی تھی روحا بیگم سے میں نے، کیان نے بے چینی سے امی
کہہ کر احتجاج کیا۔ خاموش رہو کیان، جیسے ہمیشہ رہتے ہو۔ امی نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ اگر تم اپنے باپ سے کہو تو وہ چلے جائیں گے مقصود صاحب کے پاس، تم ایک دفعہ کہو تو۔ ایمن نے اس کے ہاتھ دبائے۔ امی آپ بھی مت مانگیں، آپ بھی مت جائیں ان کے پاس۔ اس کی آواز اونچی ہوئی۔ کیوں نہ جاؤں؟ ماں ہوں تمہاری، پتہ ہے پسند ہے تمہیں صلہ۔ امی کی بات پر وہ رکا، آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا۔ کیوں چھپاتے ہو تم؟ یہ جوڑ کہاں سے آگے درمیان میں اگر تمہارا اور صلہ کا جوڑ نہیں تو کسی کا بھی نہیں ہے۔ امی کی بات پر وہ اٹھ گیا۔ اس کے بھائی کبھی نہیں مانیں گے امی، میں نہیں چاہتا ہمارا نام کبھی بھی اکٹھے آئے۔ میری وجہ سے کبھی بھی اس کی زندگی میں کوئی مسائل آئے، میری وجہ سے وہ کبھی بھی بدنام ہو، اس کے کردار پر بات ہو۔ وہ صلہ ہے امی، مجھے نہیں پتا مجھے وہ پسند ہے یا محبت ہے یا کچھ بھی، پر اس کے نام پر آج بھی آئے تو یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ یہ سوچ کر میری جان نکل جاتی ہے امی۔ وہ ایک ہاتھ سر پر رکھے کہہ رہا تھا۔ صلہ کی عمر والا واقعہ بتانے پر وہ پورا ہفتہ پریشان رہا تھا۔ اب مزید محتاط رہنے کا وقت آ گیا تھا۔ ایمن بیگم نے سر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو گہرا سانس لیتے ہاتھ سے صاف کیا۔ اس لیے آپ دوبارہ کبھی اس بارے میں ان لوگوں سے بات نہیں کریں گی۔ ہمارا کوئی قصہ تھا نہ ہے۔ وہ دروازے سے جانے لگا جب اسے غصے سے بھری آواز سنائی دی۔ تم ڈرتے رہو کیان، لیکن میں تمہاری ماں ہوں، مجھے مت سکھاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ قد کیا بڑا ہو جائے ان لڑکوں کا بھول جاتے ہیں کہ آگے کون ہے۔ ماں باپ بس زبان چلاتی ہے۔ کیان نے معصومہ کے کمرے میں جا کر سانس لیا۔ معصومہ کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں، 2 دن پہلے ہی وہ واپس لاہور گئی تھی۔ ایک سیکنڈ، تم سب کو یہ کیوں لگتا ہے کہ کیان نے اپنی مرضی سے تعلیم جاری نہیں رکھی؟ کمال نے دیا کے ساتھ ایبٹ آباد جانا تھا، صلہ بھی اس کے ساتھ ہی کورٹ کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ تبھی بات کیان کے تعلیم چھوڑنے والے واقعے پر چل نکلی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ صلہ تھوڑی آگے کو ہوئی۔ پتہ نہیں یار، مجھے اس پہ یقین نہیں ہے۔ واپس پیچھے ہو کر بیٹھ گئی اور بولی، کہتی ہے کبھی تو وہ ذکر کرتا اور جتنا میں نے اسے تانے دیے ہیں۔ کبھی تو دیا نے صلہ کی بات کاٹی تھی۔ جتنا کمال نے مجھے بتایا ہے کیان بھائی مختلف ہیں۔ مصطفیٰ چچا سخت ہیں، لیکن کیان کو کبھی کسی نے ان کی بات سے انکار کرتے نہیں دیکھا۔ دیا کی بات پر کمال مسکرایا۔ ویسے تو دیا ہاں جی بھی بول دیتی تو کمال کی مسکراہٹ آنا لازم تھی۔ یہی اصل نکتہ ہے۔ اگر مصطفیٰ چچا نے اسے پڑھنے کا نہیں دیا تو وہ اس کا ذکر کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکے گا۔ کمال نے ہر لفظ پر زور دیتے کہا۔ صلہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ کمال کچھ اور بھی بول رہا تھا، لیکن صلہ کو زندگی میں مزید انکشافات نہیں چاہیے تھے۔ کچھ اگلی زندگی کے لیے بھی بچنا چاہیے۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو اول نمبر پر رکھتے ہیں۔ کیان کے لیے پہلے نمبر پر اس کی فیملی ہے۔ اپنے سارے خواب دفن کر سکتا ہے اپنے والدین کے لیے۔ ہماری طرح وہ ہر وقت اس گاؤں سے جان چھڑانے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا۔ کمال کی بات پر صلہ نے ہاتھ میں پکڑی فائل کھول لی۔ ٹھیک ہے، مان لیا اس کی زندگی میں صرف صلہ مقصود کہیں نہیں تھی۔ کیان اپنے والد کے دور پار کے دوستوں کو ریسٹ ہاؤس کے باہر کھڑا الوداعی کلمات کہہ رہا تھا۔ 2 دن رہنے کے باوجود وہ ایک دن کے پیسے بھی پورے نہیں دے کے جا رہے تھے۔ ان کے آنے کے بجائے جانے پر کیان شکرانے کے نفل ادا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ پرویز کو ضروری ہدایات دینے کے بعد اس نے گھر کی راہ لی۔ گھر کا دروازہ پار کرتے ساتھ اسے اندر سے شور کی آوازیں آئی تھیں۔ کیا جاتا ہے مصطفیٰ؟ کیا چلا جاتا ہے آپ کا؟ ایک دفعہ چلے جائیں ان کے گھر اپنے بیٹے کی خاطر۔ ایمن بیگم کی آواز پر کیان نے سر پکڑا۔ ایویں ہی چلا جاؤں میں؟ میرا بیٹا کسی سے کم ہے؟ لیکن نہیں، وہ تینوں فوجی افسران بیٹھ جائیں گے خامیاں نکالنے۔ میری بے عزتی کا تمہیں کوئی خیال ہے؟ ایمن بیگم نے اوفو بہت تیزی سے بلند کیا۔ یہ سب ہو کس کی وجہ سے رہا ہے؟ آپ کی وجہ سے۔ اسے پڑھنے دیتے، ان کی بات کاٹی گئی تھی۔ تمہاری سوچ ہے کہ اس کی ڈگری دیکھ کر وہ اونٹ جیسے بھائی مان جاتے۔ ایمن بیگم مزید کچھ کہہ رہی تھی۔ کیان نے دروازہ کھولنے کے بجائے گھر سے باہر ہی رہنے میں عافیت جانی۔ اسے بھی سب یاد تھا۔ صلہ سے پہلے میرٹ لسٹ اس نے خود دیکھی تھی، اور اس میرٹ لسٹ کا پرنٹ جب وہ گھر لایا تو اسے ان گنت ٹکڑوں میں کر دیا گیا۔ کیا کرنا ہے تم نے؟ وکالت؟ مصطفیٰ صاحب نے وکالت کو کھینچ کر ادا کیا تھا۔ جی ابو، کیان نے تھوک نکلا۔ تو بیٹا تو پڑھو وکالت، اور ہمیں لا دے زہر۔ مصطفیٰ نے کاغذ کا ٹکڑا سامنے رکھی پلاسٹک کی ٹیبل پر پھینکا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں، بچے نے پڑھنا؟ ایمن بیگم تب کر بولتی ہوئی ہچکچاتی ہوئی بولی۔ ایسی ہی باتیں ہوں گی اس گھر میں۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کماتے کماتے ہڈیوں میں جان نہیں رہی، کمر ٹوٹ گئی۔ اب یہ بیٹے صاحب جوان ہوئے تو باپ کو چھوڑ کر وکالت پڑھنے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ صاحب کی آواز اونچی تھی۔ معصومہ نے دروازے کی در سے باہر جھانکا۔ اس کا بھائی صرف میز پر بکھرے کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ کتنے سال میں ختم ہوگی تمہاری یہ وکالت؟ کیان کے دماغ نے سوچنے کے لیے وقت لیا۔ 5 سال، اس نے تھوک نکلا۔ 5 سال، مصطفیٰ صاحب نے دونوں ہاتھ اٹھاتے کہا، جیسے معاملہ ہی ختم
اور تمہاری فیسیں کون دے گا؟ ان 5 سالوں میں ان کی بات پر کیان نے سر اٹھا کر باپ کو ہی دیکھا۔ میں دوں گا، تم ایسا کرو، جاؤ زہر لا دو مجھے، جاؤ زہر پی کے پڑا رہوں گا، وہ میں کھا لوں گا اور تم سب چین و سکون سے رہنا۔ مصطفیٰ صاحب دوبارہ کھڑے ہوئے اور ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے چیخے، اتنی فیس نہیں ہوگی، اور جو ہماری 2 دکانیں ہیں پشاور میں ان کا کرایہ آتا ہے، اب اتنے بھی غریب نہیں ہیں ہم کہ اس کی پڑھائی پر 2 پیسے نہ لگا سکیں۔ ایمن بیگم کی بات پر مصطفیٰ نے ابرو جھکائے تھے۔ میں اتنا ہی غریب ہوں، 1 پائی نہیں میرے پاس، اور ایسے احسان فراموش لوگوں پر لگانے کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ آگے بھی کچھ بول رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، کیان دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایمن تعویلیں دیتی رہیں، کھڑی رہیں، اور مصطفیٰ ہر تعویل کو پانی میں ڈبو رہے تھے۔ کسی نے غور نہیں کیا، وہ گھر سے باہر جا رہا تھا۔ گھر سے باہر نکل کر وہ انہیں راستوں پر گامزن ہوا جن پر آج تھا۔ چلتے چلتے وہ اسی راستے میں کہیں بیٹھ کر رویا بھی تھا۔ اس سوچ نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ پھر وہ صلہ کے پاس گیا تھا۔ وہ آگے نہیں پڑھے گا۔ سارے جہاں میں یہی مشہور ہوا کہ یہ کیان کا فیصلہ ہے، اور کیان نے سوچا کہ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ کتنے ہفتے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ پھر ایک دن مصطفیٰ صاحب نے اس کے آگے جیپ کی چابی پھینکی کہ کمانے نکلو۔ ڈرائیوری شروع کرتے اسے پیڑ پودوں، انسانوں، جانوروں، ہر کسی سے شرمندگی محسوس ہوتی۔ اس نے یہاں کس کس کو نہیں بتایا تھا کہ کیان تو لاہور وکالت کے لیے جا رہا ہے، وہی جو اپنے قائد اعظم نے پڑھا تھا۔ ڈرائیوری کرنے کے ساتھ اس نے مصطفیٰ کی زمین جا کر دیکھی تھی۔ ابو کبھی ادھر آئے ہی نہیں تھے۔ اس نے ہاتھوں میں مٹی لے کر دیکھی۔ اسے یہ زمین اپنی سی طرح بنجر و ویران لگی تھی، کبھی پانی نہ دیا گیا تھا۔ وہ وہیں چوکڑی مار کر بیٹھ گیا اور کتنی دیر بیٹھا رہا۔ کمال بھی آ گیا، اسے بیٹھا دیکھا تو خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ شاید رات کسی پہر بوندا باندی ہوئی تھی تو مٹی نم ہو گئی تھی، لیکن کیان بیٹھا تھا تو کمال کیسے نہ بیٹھتا؟ یار یہاں پر کیا لگائیں؟ کمال نے کیان کی طرف دیکھا تھا جو اس سے زیادہ مشورہ مانگ رہا تھا۔ زیتون، کمال نے سوچتے کہا۔ آگے سے کیان کا ٹھیک ہے صاف تھا، لیکن اسی کے ساتھ مصطفیٰ صاحب کا کوئی دوست باہر کے ملک شفٹ ہو رہا تھا۔ ان کا بہت چھوٹا سا ریسٹ ہاؤس تھا۔ مصطفیٰ صاحب نے کیان سے پوچھا کہ کیا وہ لینے میں دلچسپی رکھتا ہے؟ تو کیان نے کہا، میرے پاس تو پیسے نہیں، اور نہ ہی میں اصغر سے کہوں گا کہ پیسے کم کرے۔ تمہارے پاس ہیں تو لے لو۔ ٹھیک، اچھا ہے، اب کافی سیاح آتے ہیں، اس طرف چل نکلے گا۔ مصطفیٰ صاحب نے ٹی وی دیکھتے اپنا فرض انجام دیا تھا اور چائے کی چسکیاں لینے لگے تھے۔ آپ ان سے بات کریں، میں خود خرید لوں گا۔ زمین کا خیال پس پش ڈالتے اس نے وہ ریسٹ ہاؤس کمال کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے خرید لیا تھا۔ کمال کے باپ دادا کی ایبٹ آباد پشاور میں کافی دکانیں تھیں، اتنی کہ کمال یا اس کے بچے کچھ نہ بھی کرتے تو وہ اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔ ریسٹ ہاؤس پر سے محنت کرنے کے ساتھ اس نے ڈرائیوری نہیں چھوڑی تھی۔ تب مہنگائی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ سال بعد زمین پر زیتون لگائے گئے تھے، لیکن وہ کچھ عرصے میں ہی خراب ہو گئے۔ نقصان تو ہوا، لیکن کیان کو معلوم ہو گیا کہ اسے ماہرین سے مشاورت کی ضرورت ہے۔ 2 سال تک کافی لوگوں سے مشورے اور ریسرچ کے بعد گورنمنٹ کے لوگوں سے ملا، ورک شاپ اٹینڈ کی، پھر جا کر اس نے زعفران لگایا تھا۔ بہت سے لوگوں نے جنہوں نے کیان کی مدد کی۔ اس دوران صلہ کہیں لاشعور میں ہمیشہ تھی، لیکن پہنچ سے بہت دور، بہت آہستگی سے 4 سالوں میں وہ اس سے دور ہوتا گیا۔ صلہ کی بھی نئی مصروفیات تھی۔ پھر لاہور سے واپسی پر کیان نے سارے رابطے منقطع کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اب جب وہ سارے قرضے اتار چکا تھا تو زندگی بڑی مشکلوں سے صحیح ڈگر پر چل پڑی تو وہ دوبارہ سامنے آ گئی تھی۔ وہ یہاں نہیں تھی تو کیان کو لگتا تھا وہ اسے بھول جائے گا یا بھول گیا ہے۔ اب وہ سامنے تھی تو ایسا لگتا تھا وہ کبھی کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ اپنی پسندیدہ جگہ پر پہنچتے اس کے قدم رکے تھے۔ وہ وہاں بینچ پر بیٹھی تھی، اپنا سفید لباس اور کالا کوٹ پہنے، بال پیچھے کی طرف اڑ رہے تھے۔ صلہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ اس سے پہلے کیان مڑتا، صلہ نے بینچ سے اٹھ کر اس سے پہلے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ کیان برف کا مجسمہ بنا۔ آج اسے دیکھ کر صلہ نے ہاتھ نہیں ہلایا تھا، نہ مسکرائی تھی، نہ آواز دی تھی، نہ لڑی تھی۔ کیان نے اسے جاتے دیکھا جو سیدھ میں چل رہی تھی۔ کیان کا دل چاہا کاش وہ اسے آواز دے لے، پکارے، یا صرف ایک دفعہ ہاتھ ہلا دے، یا صرف، پر وہ اس سے دور دور اور بہت دور ہوتی جا رہی تھی۔ زندگی میں آپ بہت دفعہ خوش رہنا چاہتے ہیں، اپنی پوری کوشش اور محنت کرتے ہیں کہ کسی طرح خوش رہ سکیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکرانا، بار بار ہنسنا، کہکے لگانا یا محبت کی نشانی ہوتی ہے، لیکن اس دل کا کیا کریں؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سانس نہیں آ رہا۔ کیان کو بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ کمال نے کافی دفعہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے بھی دیکھا تھا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ پھر دماغی مسئلہ سمجھ کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا تھا۔ اس پورے ہفتے میں صلہ اور اس کا سامنا کافی دفعہ ہوا، لیکن وہ اس کی طرف دیکھتی تک نہ تھی، نہ بات کرتی تھی۔ صلہ کا ڈرائیور نہیں آیا تو اس نے کمال سے کہا کہ اسے کوٹ چھوڑ آئے۔ صلہ کے تینوں بھائی فوج میں تھے۔ وہ بہت کم گاؤں کا چکر لگاتے تھے اور مقصود صاحب سے لمبی ڈرائیونگ
ہوتی نہیں تھی۔ کمال نے فوراً حامی بھر دی اور اس کی بھی سیر ہو جائے گی، لیکن گھر میں ضروری کام یاد آ گیا، یا یہ وہی کام تھا جو ہم سب اپنی درخواستوں میں لکھتے تھے۔ اس نے کیان کو بھیج دیا۔ صلہ گھر سے باہر نکلی تو نیلی جیپ کے ساتھ ٹیک لگا کر کیان کھڑا تھا، چارکول رنگ کے شلوار قمیض میں، بال ترتیب سے بندھے ہوئے۔ صلہ نے نظریں پھیریں، بال، سوٹ کا رنگ یا مسکراہٹ، اس کی زندگی میں صلہ کہیں نہیں تھی، تو صلہ کی زندگی میں وہ بھی نہ رہے۔ میں نے کمال سے درخواست کی تھی، اگر وہ نہیں آ سکا تو ابو چھوڑ آئیں گے۔ اس کے کہنے پر کیان نے ہونٹ بھینچے، سفید دوپٹہ سر پر لیے لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی تعلقی تھی کہ کیان مصطفیٰ کو زندگی میں پہلی دفعہ خوف آیا۔ آپ کو معلوم ہے چچا کو گاڑی چلانے میں دشواری پیش آتی ہے، اس لیے بیٹھ جائیں۔ وہ جیپ کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا۔ صلہ وہیں کھڑی رہی۔ نہیں، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، وہ بیگ سے فون نکالتے کہہ رہی تھی۔ کیان نے جیپ کا دروازہ پکڑے سے دیکھا جو کوئی نمبر ڈائل کرتی فون کان سے لگا رہی تھی۔ آگے سے فون شاید اٹھایا نہیں گیا تھا، اس لیے واپس نوٹ بھیجا جا رہا تھا۔ کمال، تم نے مجھے چھوڑ کر نہیں آنا تھا، نہ آتے، لیکن کسی اور کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے سامنے میسج بھیج دیا تھا، بھیج کر وہ مڑی تھی۔ صلہ، اس نے آواز دی، لیکن جواب ندارد۔ وہ گھر کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، کیان دروازے کے سامنے آیا۔ صلہ 4 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا بچپنا ہے آپ کا، آج ضروری کیس ہے، کمال نے بتایا تھا، آؤ بیٹھو۔ اس نے جیپ کی طرف اشارہ کیا اور ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں مر کے بھی تمہارے ساتھ نہ جاؤں، تمہاری شکل نہ دیکھوں، وہ اکڑ کے بولی۔ کیان کو اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کے ہنسی آئی، اس نے بڑی محنت سے چھپائی تھی۔ نہ جائیے گا، ابھی کورٹ چلیں، چچا کو پریشان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پیدل اتنی دور جا نہیں سکتی، اس لیے بیٹھ جائیں، مزید وقت ضائع مت کریں۔ صلہ نے ماتھے پر ہزاروں بل لا کر اسے دیکھا تھا، لیکن اس کی ساری باتیں درست تھیں۔ وہ جیپ میں بیٹھ گئی۔ کیان نے گھڑی دیکھی، اس نے 10 منٹ ضائع کر دیے تھے۔ سارے راستے ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ صلہ کو کورٹ چھوڑنے کے بعد وہ اپنے 1-2 کام کے لیے کہیں چلا گیا تھا، لیکن صلہ کے باہر نکلنے سے پہلے وہ جیپ سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ صلہ نے اسے دور سے دیکھا، اس کے قدم منجمد ہوئے، وہ ٹیک لگائے پاؤں سے باریک پتھر ادھر ادھر سرکا رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں مدھم ہوئیں۔ آج پھر دل نے کہا، کوئی بھی صورت ہو، کیان مصطفیٰ صلہ مقصود کو ہو سکے، لیکن حل کوئی نہیں تھا۔ کیان نے اسے دیکھا تو جیپ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی جیپ پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اتنی خاموشی تھی کہ کیان کو بولنا پڑا، کیسا رہا دن؟ اس کے سوال کا جواب نہیں آیا تھا۔ ابو والا کیس تو حل ہو گیا تھا نا؟ خاموشی چھائی رہی۔ وکالت پڑھ کر مزہ آیا؟ کیان کچھ دیر بعد دوبارہ سوال لیے حاضر تھا، جواب ندارد۔ وہ اس کی بائیں جانب بیٹھی تھی۔ کیان نے تھوڑا گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا وہ سو گئی تھی؟ نہیں، وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی خاموشی سے۔ اس نے جیپ کی رفتار تیز کی۔ آج پیچھے سے آہستہ چلاؤ، روکو، جیسے آوازیں نہیں آئی تھیں۔ کیا وہ انجان سا، لاتعلق سا رشتہ ختم ہو گیا؟ کیا وہ باریک ڈور آج کٹ گئی؟ گھر کے باہر کیان نے جیپ روکی تو صلہ نے کھڑکی سے ہی سر نکال کر باہر دیکھا۔ 3 گاڑیاں اس کے گھر کے باہر کھڑی تھیں۔ کئی سیکنڈ وہ سر پکڑ کر بیٹھی رہی۔ 3 گاڑیاں مطلب 3 بھائی اور 3 بھابھیاں اور ان کی اولاد اور ایک عدد لازمی نیا رشتہ۔ کیان نے اسے دیکھا جو اپنا سر دبا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا اگر اس وقت کچھ کہا تو اس کی گردن دب سکتی ہے، اس لیے وہ جیپ سے باہر نکلا اور اس کے طرف کا دروازہ کھول دیا۔ صلہ نے ہونٹ کاٹتے اسے دیکھا۔ کیا اسے معلوم تھا ان سب کا اکٹھے آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ آ جاؤ، تمہارا ہی گھر ہے، تمہارے ہی بھائی ہیں، کیا تمہیں کوئی کھا جائے گا؟ وہ ہلکے انداز میں شاید اس کے خوف کو محسوس کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ جیپ سے اتری، سیٹ سے فائل اٹھائی۔ اس نے آپ سے تم پر غور نہیں کیا تھا، آج اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ کیان کو دیکھے بغیر وہ مرے قدموں سے گھر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ کیان نے اس کے قدم دیکھے۔ واپسی کے سفر پر اس کی جیپ کی رفتار ان قدموں کی چال چلنے والی تھی۔ صلہ نے ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھتے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی۔ سامنے کونے میں لگے ڈائننگ ٹیبل پر سب کھانے میں مشغول تھے۔ ہیلو، کیا سرپرائز دیا آپ لوگوں نے؟ آواز میں جوش لاتے وہ باری باری سب سے بولی۔ ہاں یار، کافی دن ہو گئے تھے، اب سوچا سب اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ تم آؤ چندہ، کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ۔ ولید نے اپنے پاس پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا، وہ اسی کے لیے عادتاً چھوڑی گئی تھی۔ ڈرائیور ٹھیک ہے تمہارا؟ کوئی مسئلہ ہو تو بتانا، اکبر بھائی پوچھ رہے تھے۔ بریانی ڈالتے اس نے گردن ہلائی۔ ابھی بھی تم ڈرائیور کے ساتھ ہی آئی ہو؟ ولید کی بیگم نے کہا تو کھانا ڈالتے صلہ کے ہاتھ لمحے کے لیے رک گئے۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ اپنے پوتے کی طرف متوجہ تھی۔ ابو گھر نہیں تھے، ورنہ وہ ٹیبل پر موجود ہوتے۔ انہیں آج ڈرائیور کی طبیعت خراب تھی تو اس کا آف تھا۔ اس کے کہنے پر ان تینوں نے رک کر صلہ کو دیکھا۔ پھر کس کے ساتھ آئی ہو؟ صلہ نے پلیٹ اپنے پاس کھسکائی اور ولید کی بیگم کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیان کے ساتھ۔ کمال بزی تھا تو اس لیے مجبوراً کیان کو آنا پڑا۔ امی نے ٹیبل پر سب کے رکتے ہاتھ دیکھے تو گفتگو کی طرف متوجہ ہوئی۔ اتنا بھی کیا ضروری تھا، آج نہ جاتی؟ ریان بھائی نے ناگواری سے کہا۔ کیسی باتیں کرتے ہو، اسکول کالج تھوڑی ہے، کچہری جانا تھا، اس نے ضروری تھا۔ امی کے کہنے پر صلہ نے سانس لیتے کھانا کھایا، منہ میں ڈالا۔
لیکن وہ دیکھ سکتی تھی اس کے بھائیوں کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ شام کے وقت وہ دوبارہ میلہ سجا، وہ سو کر اٹھی تو منہ ہاتھ دھونے کے بعد باہر آ گئی جہاں صحن میں کرسیاں لگائے سب بیٹھے تھے۔ ایک طرف اس کے بھتیجے بھتیجیاں کرکٹ کھیل رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ابو مجھے اچھے رشتے روز روز نہیں آتے، اکبر کی آواز اونچی تھی۔ گیند پھینکتے اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ پھپھو ایسے نہیں، اس کے بھتیجے چیخے، عمر کا رشتہ بھی تم ہی لے کر آئے تھے اکبر، پھر کیسے کمزور لوگ نکلے وہ لوگ۔ ابو کے طنز پر اکبر نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ میری بیٹی ہے، تم لوگ اچھے رشتے اپنے پاس رکھ لو، میں زندہ ہوں ابھی۔ ابو بھی اکھڑے۔ ابو ٹھیک ہے، پہلے عمر والا رشتہ اکبر بھائی لائے تھے وہ غلط تھا، ہو گیا سب، لیکن یہ رشتہ اچھا ہے، میرے ساتھ اکیڈمی میں تھا، بہترین انسان۔ ابو نے ریان کی طرف بات کاٹی۔ پہلے بھی تم لوگوں نے کہا تھا ابو ہیرا ہے، ہیرا لڑکا۔ ابو نے ان کی نقل اتاری۔ ولید کا کہہ بلند ہوا، آپ کیوں ایک انسان کے پیچھے ہر اچھے رشتے کو مسترد کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، مان لیا ہم سے غلطی ہوئی عمر کے معاملے میں اور ہم شرمندہ ہیں، اسی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی بیٹی ہے تو ہماری شہزادیوں جیسی بہن ہے صلہ۔ ولید نے ابو کے کندھے دباتے کہا تو مقصود صاحب کچھ نہ بولے۔ روحا بیگم نے صلہ کو آتے دیکھا، لیکن اس کے قدم انتہائی مردہ کیوں تھے؟ مقصود صاحب نے بھی سر ہلاتے اسے دیکھا جو گلابی سوٹ میں گلابی دکھ رہی تھی۔ صلہ نے ہنستے مسکراتے سب کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی، وہ ضرورت سے زیادہ مسکرا رہی تھی۔ سنا ہے صلہ کے سارے بھائی اکٹھے آئے ہوئے ہیں؟ کمال کی بات پر رجسٹر میں کچھ درج کرتے کیان کے ہاتھ سست ہوئے۔ ایک دفعہ پہلے بھی جب یہ ٹبر اکٹھا ہوا تھا تو عمر نامی بلا زندگی میں آئی تھی۔ کمال نے مونگ پھلی کے چھلکے پلیٹ میں رکھتے کیان کو دیکھا۔ چاہے اس کے چہرے پہ کچھ نہیں لکھا تھا، لیکن اس کے ہاتھ کی رفتار کمال نے ابرو اٹھائی۔ عیدوں پر بھی ان بھائیوں کو اکٹھے ہوتے نہیں دیکھا، مجھے تو 100% یقین ہے کوئی نمونہ ڈھونڈ کر لائے ہوں گے۔ کمال نے ایک اور پتھر سمندر میں پھینکا۔ اب کی دفعہ تو وہ کروا کے چھوڑیں گے، اس نے ہاتھ جھاڑے۔ کیان نے قلم رجسٹر پر پھینکتے کمال کو دیکھا۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کرسی سے ٹیک لگاتے اسے گھورا۔ کچھ نہیں، میں بس یہ سوچ رہا ہوں ایسا بھی کیا کوئی پاگل الو کا پٹھا ہوگا جو بغیر کوشش کے دوسری دفعہ اپنی محبت کو چھوڑ دے۔ کمال نے چائے کا کپ پکڑے اسے دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ میری ماں نے 10 دفعہ بات کی ہے۔ کیان کی بات کاٹی تھی۔ چچی نے کی ہے نا، چچی سے عورتوں میں بات ہوئی اور ہوا میں اڑ گئی۔ چچا سے بات کرتے مصطفیٰ چچا یا تم خود بات کر لو، ان کی آزاد خیالی کا تمہیں پتہ ہے۔ عمر کے رشتے سے پہلے وہ تمہارے پاس آئے تھے۔ کمال نے غصے سے کپ ٹیبل پر رکھ کر کچھ چائے باہر چھلک گئی۔ ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں۔ کمال نے اے یار کہتے اسے اپنے بال مٹھی میں پکڑ لیے۔ تم اسے پسند نہیں کرتے؟ کیان نے کمال کو دیکھا، کہا کچھ نہیں، جواب آنکھوں میں لکھا تھا۔ تو جوڑ والی بات اس کے ماں باپ کے لیے چھوڑ دو، تم ایک دفعہ بات تو کر کے دیکھو، پہلے تو ابو ہی نہیں مانیں گے۔ اب کی دفعہ کمال کرسی سے غصے سے اٹھا۔ کاش میں یہ کرسی تمہارے سر پر مار سکتا کیان۔ مصطفیٰ بس جواب تیار ہیں، کوشش نہیں کرنی، اپنی اور اس کی زندگی خراب ہو جائے گی چاہے۔ یاد ہے مجھے تیرا وہ مجنونوں والا دور، نہ ہنستا تھا نہ بولتا تھا، اب کی دفعہ صرف مرنا رہ جائے گا۔ کمال دروازہ زور سے مارتے باہر جا رہا تھا۔ کیان نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ دماغ میں بھی بس لعنت و ملامت چل رہی تھی اور دل وہ بس خاموش تھا۔ کیان مردہ قدموں سے گھر کی جانب چل رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں ملی، سر دبایا، رجسٹر کو ہٹاتے سر میز پر رکھا۔ سامنے کھڑکی سے باہر پہاڑی درخت نظر آ رہے تھے، مگر اسے اپنی طرف دیکھتی صلہ نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنا خوف کیوں تھا؟ کیان کے لیے اتنی بے یقینی کیوں تھی؟ کیا وہ کسی قابل نہیں تھا؟ کیا وہ سچ میں اتنا ہی الو کا پٹھا تھا؟ وہ ایک دم کرسی سے اٹھا، چابی اٹھائی اور جیپ اڑاتے ہوئے گھر آیا تھا۔ سامنے ہی مصطفیٰ صاحب اخبار لیے بیٹھے تھے۔ آپ مقصود چچا کے گھر جائیں گے ابو؟ ہیں؟ مصطفیٰ صاحب نے حیرانگی سے کیان کو دیکھا جو پھولی سانس کے ساتھ بول رہا تھا۔ سانس لے لو، کیا بک رہے ہو؟ مصطفیٰ نے اخبار میز پر پھینکے۔ میں آپ سے آج تک کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، کبھی چیز کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ آج میں آپ کے سامنے صرف پہلا اور آخری سوال لے کر آیا ہوں۔ گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے فوجی بھائی؟ کیان نے بات کاٹی۔ وہ نہ مانے، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں پلیز۔ وہ رکا۔ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا ابو، وہ بیچارگی سے کہہ رہا تھا۔ مصطفیٰ کو پہلی دفعہ اس پر ترس آیا۔ میں نے لاکھ تعویلیں دیں، اپنے آپ کو سمجھایا ہمارا کوئی جوڑ نہیں، اس کے بھائی نہیں مانیں گے، اس کے نام پر خوف آئے گا، لوگ باتیں بنائیں گے، مگر ابو، اس نے مصطفیٰ صاحب کی طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا تو ان کے دل کو کچھ ہوا۔ اتنے سال اپنے آپ کو سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں اسے کبھی بھولا ہی نہیں۔ اسے دوبارہ کھو دیا تو سب کھو دیا، صلہ نہیں تو کیان بھی نہیں۔ اس نے ان کے ہاتھ پکڑے۔ پتہ نہیں ماحول ایسا کیا ہو گیا تھا یا مصطفیٰ صاحب کی پرانی محبت جوش میں آئی تھی، انہوں نے کیان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جاؤں گا میں اور دیکھتا ہوں کہ کون انکار کرتا ہے مجھے۔ تو نے پریشان نہیں ہونا، منع تو کریے مقصود، ان کی زمین پر جب قبضہ ہوا تیرے دادا نے لڑ جھگڑ کے چھڑایا تھا، جگری یار تھے دونوں،
آج منع کر کے تو دکھائے مقصود، اس کے آباء و اجداد لعنت ملامت کریں گے اسے۔ وہ مولا جٹ بنے کرسی سے اٹھے تو کیان بھی کھڑا ہوا۔ گھر کے دروازے پر ایمن بیگم اور کمال کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے، اور کمال کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اسے گدھا بنے ہوئے دیکھ کر اسے خوب لطف آیا ہے۔ صلہ کچھ دیر پہلے ہی کورٹ سے واپس آئی تھی۔ کچن میں بھابیاں کچھ بنا رہی تھیں، اس لیے وہ اپنے لیے چائے بنانے کچن میں جانے لگی، لیکن دروازے پہ ہی رکنا پڑا۔ یار ہینا، وہ لڑکا کیان، کل میں بات کرنے لگی تو ولید بتا رہے تھے کہ اس کی جلد شادی ہو رہی ہے۔ ولید کی بیگم کی پرجوش آواز پہ اس کے کان کھڑے ہوئے۔ نہ کرو، سچ میں؟ ہینا بھابی کی تجسس بھری آواز ابھری۔ مانو نہ مانو، یہ ولید نے تمہیں ٹالنے کے لیے کہا ہے۔ بڑی بھابی زیادہ عقل مند تھی۔ صلہ نے ان کی بات پر آمین کہا اور اندر آ گئی۔ وہ سب خاموش ہوئیں، ہلکی پھلکی بات کر کے چائے کا مگ لیے وہ صحن میں چلی آئی۔ اس کی بھابھیوں نے کبھی اس سے دوستی نہیں رکھی تھی، انہیں ہمیشہ یہی مسائل رہے کہ بھائی صلہ کو اتنی فوقیت کیوں دیتے ہیں۔ ماحول اتنا خراب ہوا کہ وہ خود ان سے الگ ہوتی گئی۔ آج بھی سب لوگ گھر پر ہی تھے، کوئی کہیں بیٹھا تھا، کوئی کہیں۔ اچھا لگ رہا ہے گھر؟ صلہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے گھر کے شور کو دیکھتے تبصرہ کیا۔ ابھی بھی صحن میں اس کے دو بھتیجے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ اس نے ٹانگیں دوسری کرسی پر رکھی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ ان کا گھر سفید رنگ کا تھا، آگے پیچھے بے شمار پہاڑ، ہر ہرے رنگ سے بھرا ہوا تھا۔ کافی دن سے وہ اس ٹیلے پر بھی نہیں گئی تھی۔ کمال سے ملے تو ہفتہ ہو گیا تو کیان آسمان پہ منظر ابھرا۔ ہم وکیل بن کے یہاں آئیں گے، کالج سے گھر آتے اس نے صلہ سے پوچھا تھا۔ ہم یہیں رہیں گے، راستے پر دھیان سے چلتے، صلہ نے پورے وثوق سے کہا۔ کیان نے خوشی سے بالکل کہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اکٹھے پڑھیں گے، پھر یہاں گاؤں واپس آ جائیں گے اور بس درست سب۔ اب یاد کرتے صلہ ہنسی۔ وہ چھوٹے تھے، ان کا رشتہ وہیں کا وہیں تھا، آگے ہی نہیں بڑھا تھا، آثار بھی نہیں تھے، اور اگر اس کی شادی ہو رہی ہے، گلے میں کچھ پھنسا۔ دروازے پہ ہارن کی آواز آئی تو اس کے بھتیجے بھاگ کر دروازے کی طرف بڑھے۔ صلہ انہیں روکنے کے لیے کھڑی ہوئی۔ بیٹے، قمر انکل گارڈ دروازہ کھولیں گے، ایسے نہیں کھولتے۔ لیکن اس کی بات ختم ہونے سے پہلے انہوں نے دونوں گیٹ کھول دیے تھے۔ صلہ جلدی سے آگے بڑھی، لیکن اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ سامنے نیلی جیپ تھی، وہ قدم آگے بڑھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے کیان نے بھی اسے دیکھا تھا۔ ہلکے رنگ کا سوٹ پہنے، اس کے چہرے پہ حیرت کے آثار اتنے تھے کہ کن سکوتوں کا نام رقم ہو جائے۔ وہ اس سے نظریں پھیرتا جیب اندر لے آیا۔ پیچھے کمال کی گاڑی بھی تھی۔ کیان جیپ سے اتر کر ایمن بیگم کو اتار رہا تھا۔ مصطفیٰ صاحب، کمال کے والدین، کمال اور ایمن بیگم اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس کے بھتیجے اندر کی طرف بھاگے، وہ انہیں سلام کرتے اندر کی گھر کی طرف بڑھی۔ نیلی جیپ گیٹ سے باہر جا رہی تھی۔ جو لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے وہ کھڑے ہوئے۔ صلہ امی ابو کے کمرے کی طرف بڑھی، انہیں جیسے ہی بتایا وہ فوراً اٹھ کر باہر کی طرف آئے اور وہ خود اندر ہی بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ گہری سانس لیتے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ادھر ادھر چلتے اس نے اپنا سر دبایا، پھر دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑے ہو گئی۔ مصطفیٰ چچا، آپ کی سیدھی صاف اور کڑی بات پر سب سے پہلے میں انکار کرتا ہوں۔ اکبر نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے، کیوں بیٹا، تمہارے والد کیا حیات نہیں ہیں؟ مجھے تو ہٹے کٹے نظر آ رہے ہیں۔ پھر ان کی بیٹی کا فیصلہ تم میں سے کوئی بھی کیوں کرے گا؟ مصطفیٰ نے قمیص کا دامن جھاڑتے دانت پر دانت جمائے کہا۔ ان تینوں نے پہلو بدلے۔ مقصود میں اتنے سال کبھی صلہ بیٹی کے لیے سوالی بن کے نہیں آیا، کیونکہ میں تمہارے بیٹوں کی بات سے متفق تھا کہ ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ تینوں پرسکون ہو کر لیکن اب میرے بیٹے میں کوئی کمی ہو تو تم اسے 100 دفعہ روکو، میں برا نہیں مانوں گا۔ کماتا نہ ہو، نشئی ہو، لفنگا ہو، کوئی اخلاقی یا کسی بھی قسم کی برائی ہو تو انکار کرو۔ ساتھ آئے سب نے ہاں میں ہاں سر ہلایا۔ ان تینوں نے اپنے والد کو دیکھا جو مصطفیٰ کو غور سے سن رہے تھے۔ کمال کے والد نے تائید کی، میں مصطفیٰ سے متفق ہوں کیان، میں کوئی کمی نہیں، صلہ بیٹی کے لیے بہترین جوڑ ہے۔ کیان، ان کے بھائیوں نے گہرا سانس خارج کیا۔ ایک اس گاؤں کے بزرگ، آپ کے سامنے پلا بڑا ہے، سمجھے آپ نے ہی تربیت کی ہے، آپ کا ہی بیٹا ہے، پھر دیر کس چیز کی؟ صلہ کو ان سب کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن آوازیں صاف تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ دن بھی آنا تھا، اس نے کبھی سوچنے کی بھی غلطی نہیں کی تھی۔ کیان میں بلا شبہ کوئی کمی نہیں، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ مقصود صاحب کے کہنے پر ابا جیسے بلند آواز میں بولے تھے، لیکن کمال کے والد نے بات کاٹی۔ اگر تم پڑھائی کا بہانہ کرنے لگے ہو تو بڑا بہودہ بہانہ ہے۔ ان کے حالات نہیں تھے کہ مہنگی یونیورسٹی کی فیس بھرتے، لیکن 100 پڑھے لکھے کیان کے آگے ہیچ ہیں۔ کمال نے اپنے والد کو پیار سے دیکھا۔ مقصود صاحب مسکرا دیے۔ اچھا کماتا ہے، گاؤں کا چپا چپا اس چیز کی گواہی دے سکتا ہے، وہ صلہ کو خوش رکھے گا۔ مقصود صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔
چاہے وہ بولے نہ بولے، لیکن انہیں بھی اس چیز کا یقین تھا۔ ہم سب مل کر ایک دفعہ مشاورت کر لیں۔ مقصود صاحب نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو بڑے ضبط سے بیٹھے تھے۔ کتنا سوچنا ہے تم نے؟ میرے باپ نے تمہارے باپ کی مدد کے لیے بندوقیں نکالتے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا تھا، اور تم سوچ سوچ کر کئی سال گنوا چکے ہو، مصطفیٰ نے ناگواری سے کہا۔ اب آپ بات کو کہاں سے کہاں جوڑ رہے ہیں؟ ریان بھی ناگواری سے ماتھے پر بل لا کر بولا تھا۔ مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ صلہ اپنے والد کی بات پر بے یقینی سے دروازے سے ہٹی۔ کیا اس نے صحیح سنا تھا ابو؟ وہ تینوں بے اختیار بولے تھے۔ مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ منگنی کی جگہ نکاح کی تیاری کرتے ہیں۔ مقصود صاحب نے کھڑے ہوتے ہوئے مصطفیٰ صاحب سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ ان کے دل نے کہا اگر آج یہ رشتہ نہ ہوا تو شاید کبھی نہ ہو سکے گا۔ صلہ نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ! روحا بیگم گرم جوشی سے ایمن اور کمال کی والدہ سے مل رہی تھی۔ صرف اس کی بھابیاں اور بھائی تھے جو ان سب کو گلے ملتے دیکھ کر منہ کھولے کھڑے تھے۔ ولید صدمے سے نکلتا ہاتھ پھیلائے کمال سے بغرگیر ہوا۔ اکبر اور ریان جانے لگے تو مقصود صاحب نے رعب سے انہیں روک لیا۔ بھابیاں ایک دوسرے کو اشارے کر رہی تھیں کہ دیکھا، ہمیں تو کب سے شک تھا۔ کمال گاڑی سے مٹھائی کا ٹوکرا نکال کے لے آیا تھا جو اس نے اگر ایسا ہو گیا سوچ کر رکھا تھا۔ روحا بیگم صلہ کو بلا رہی تھی، اس سے ہلا نہیں گیا۔ پھر وہ خود اٹھ کر کمرے تک گئیں۔ صلہ سامنے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار دیا، کان میں مبارک ہو بھی کہا۔ چلو اپنی ساس سسر سے ملو۔ اس کے سر پر دوپٹہ اڑاتے ہوئے وہ دوپٹہ ریشمی تھا۔ وہ پھسل کر واپس کندھے پہ آ گرا۔ میری بیٹی کو مبارکاں۔ مقصود صاحب زبان پھیرنے والوں کو یہاں مرد نہیں کہا جاتا۔ مصطفیٰ نے وارننگ دینا ضروری سمجھا۔ مقصود کہکے لگا کر ہنس پڑے۔ کیان کی امی ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اتارتے ہوئے صلہ کے پاس آئیں۔ جب بھی میں نے اس انگوٹھی کو دیکھا میری نظروں کے سامنے صلہ آئی۔ کتنے سالوں سے یہ تمہارے لیے مختص تھی۔ انہوں نے اسے گلے لگایا۔ وہ نم آنکھوں سے دھیما سا مسکرائی۔ بھابی جی، کمال نے مٹھائی کی ٹوکری آگے کی۔ اس لقب پر صلہ نے اسے دیکھا جو اپنی شادی سے زیادہ اب خوش تھا۔ صلہ کی آنکھوں کی نمی پر کمال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ بچپن کے دوست تھے۔ ولید بھی آگے آیا۔ انہیں کھانے کے لیے روکا جا رہا تھا۔ نکاح کی تاریخ رکھی جا رہی تھی۔ ابھی تو سارے لڑکے ہفتے تک ادھر ہی ہیں تو جمعے کا دن۔ اکبر اور ریان کمرے سے چلے گئے۔ ولید اپنے والد کے ساتھ کھڑا رہا۔ چاہے وہ خوش نہیں تھا لیکن اپنی بہن کے چہرے کی مسکراہٹ، اپنے باپ کے اطمینان نے اسے وہاں سے ہلنے نہیں دیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو تھی۔ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ تم دونوں یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ مقصود کی اونچی دھاڑ پر صلہ کمرے سے باہر نکلی جہاں اب صرف اس کے گھر والے تھے۔ ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے ابو؟ دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا۔ حیدر سے آپ ملتے تو یہ غصے سے اس کے الفاظ نہیں بن پڑ رہے تھے۔ یہ کیان بنے گا ہمارے گھر کا حصہ؟ اکبر نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے۔ ہاں بنے گا، جسے تم سب اپنی پسند کی بیویاں لے آئے ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ تم سب کے فیصلوں پر تم سب کے ساتھ کھڑے رہا، اور آج تم میرے فیصلے پر آواز اٹھاتے ہو؟ ابو نے غصے سے گلاس میز ٹیبل پر رکھا جو 2 حصوں میں بٹ گیا۔ روحا بیگم آگے آئیں اور صلہ کو لیے کمرے کے اندر چلی گئیں۔ پھر بنا لیں آپ، لیکن ہم اس نکاح میں شرکت نہیں کریں گے، ریان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابو ایک دفعہ مزید سوچ لیں۔ کیان اچھا ہوگا مانتا ہوں، لیکن حیدر اس سے کہیں گنا۔ والد کی بات مقصود نے کاٹی۔ حیدر کے پاس کیا ہے؟ ان کے پوچھنے پر خاموشی چھائی۔ پیسہ دولت ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے، لیکن میرے لیے میری بیٹی کی خوشی سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ آگے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ اگر کسی نے میرے فیصلے پر اعتراض ہے تو چلا جائے اور مان لے کہ اس کا باپ مر گیا ہے۔ مقصود صاحب کی بات پر مزید آوازیں بلند ہوئیں۔ آپ جذباتی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ مگر وہ ہاتھ اٹھا کر بس کہتے اپنے کمرے میں آ گئے جہاں صلہ بیٹھی تھی۔ اس کے پاس آتے ہی گلے لگایا۔ وہ بیٹی کے لیے پوری دنیا سے مقابلہ کر سکتے تھے۔ نکاح کا انتظام مقصود صاحب نے گھر کے صحن میں کروایا تھا۔ کھلے آسمان کے نیچے۔ صلہ نے کہا تھا صرف سفید رنگ کے پھول نہ ہوں، وہاں مختلف رنگوں کے پھول تھے جیسے بہار آئی ہو۔ میرا بیٹا باولا ہو رہا تھا۔ چھی چھی چھی، پھر میں کیا کر سکتا تھا؟ آنا پڑا رشتہ لے کر، لیکن مجھے تو ذرا یقین نہیں تھا کہ اس ملک کے محافظ مانیں گے۔ اللہ کی ہی کرنی ہے کچھ۔ مصطفیٰ صاحب اپنے جگری یار سے سرگوشی میں راز و نیاز میں مصروف تھے۔ کیان کے دوستوں میں صرف کمال اور پرویز تھے اور مصطفیٰ صاحب کے 20 دوست سب سے آگے بیٹھے تھے۔ مصطفیٰ صاحب نے جگری یاروں سے خوب ہنس بول رہے تھے۔ اللہ جانے اتنے ڈرامے کیوں ہوئے اتنے سال۔ لڑکی بھی مانی ہوئی تھی، لڑکا بھی۔ بڑے بھابی نے جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ میں نے تو بڑے طعنے مارے ریان کو، پرسوں پہلے ہی کہا تھا میں نے یہی ہونا ہے۔ درمیان والی بھابی نے اسٹیج پر بیٹھتے کیان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ معصومہ بیٹھی تھی۔ نہیں بھائی، اس کے بھائی سن ہی نہ لیں، بہن کی محبت میں پاگل ہیں۔ ہنا بھابی نے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ لاتے سامنے دیکھا جہاں سے روحا اور مقصود صاحب کے ساتھ صلہ آ رہی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ کمال اور نمرہ نے کتنے ہی نوٹ اس کے اوپر وارے تھے۔ کمال سیٹیاں بجا رہا تھا۔ صلہ کے بھائیوں نے پہلو بدلا۔ سفید قمیص شلوار میں صلہ کے لباس کے رنگ سے ملتی جلتی سادہ واسکٹ پہنے کیان نے صلہ کو دیکھا۔ اس نے کبھی سوچا تھا کہ اگر صلہ کیان مصطفیٰ کی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں انہیں الگ نہیں کر سکتی،
اور سرے طور ہو سرے حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے، اور آج وہ اس کی تھی۔ اپنی بے شمار چنٹوں والے سنہری رنگ کے غرارے میں ملبوس صلا نے کیان کو دیکھ کر مسکراہٹ کو آنے دیا۔ کیان نے صلا کا ہاتھ پکڑا تو آج وہ ناممکن سی کہانی پوری ہوئی۔ پھر وہ زندگی ہی کیا جس میں معجزے نہ ہوں۔ ان دونوں کو اسٹیج پر بٹھاتے کمال اور نمرہ کی زبان بند نہیں ہو رہی تھی۔ معصومہ اس کا غرارہ ٹھیک کر کے اپنی امی کے پاس چلی گئیں جو مہمان سے مل رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ہر منٹ بعد ان دونوں کی نظر بھی اتارتی تھی۔ پھر مسز کیان، مصطفیٰ کون بزدل ہے؟ کیان نے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ آج سے وہ نظریں نہیں چرائے گا، اس سے نظریں چرا بھی نہیں سکتا تھا میرا شوہر۔ صلا نے بھی اسے کہتے ہوئے اس کو دیکھا۔ فوٹوگرافر نے یہ منظر تصویر میں قید کیا تھا۔ اگر میں نے تمہیں 2 منٹ اور دیکھ لیا تو تمہارے بھائی مجھے کھا جائیں گے۔ کیان سیدھا ہوا، صلا کا کہکہ بلند ہوا۔ ایسا ظاہر کرو جیسے ارینج میرج ہے۔ وہ ہنستے، روکتے، اس کی طرف دیکھتے کہہ رہا تھا، ایک تو کیان اور اس کا لو میرج اور لو سے خوف۔ فوٹوگرافر انہیں متوجہ کرنے کے لیے ہاتھ ہلا رہا تھا، اور وہ دونوں سامنے دیکھتے مسکرائے۔